بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. أخرجه الإمام مسلم. محترم، معزز، مکرم حاضرین، لائیو سننے والے یا لائیو سننے والی معزز خواتین، میں آپ کا بھائی یاسر عبدالقادر الجابری مدنی آپ تمام حجاج کرام کا اس دعویٰ سینٹر شرق جدہ کے آڈیٹوریم میں، جو قاعت الشیخ بن باز رحمہ اللہ کے نام سے معروف ہے، تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اس ایک دن کے ورکشاپ میں جو حج سے ریلیٹڈ ہم نے مقرر کیا ہے، جس کا موضوع ہے میں حج کیسے کروں۔ یہ ورکشاپ ہے جو ہم نے یہاں پر مقرر کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر سال یہاں ورکشاپ ہوتا ہے اسی مہینے میں۔ اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ آپ لوگ انشاءاللہ حج کرنے کا نیت رکھتے ہیں، تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے حج کرنے جائیں گے۔ آپ کے علاوہ اور بہت سارے لوگ ہیں دنیا سے جو بیت اللہ کا حج کرنے آتے ہیں، اور عام طور پر لوگ ایک حج کرتے ہیں جو کہ فرض حج ہوتا ہے۔ اب حج جو ہے یہ ایک عبادت ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مختلف مقامات پر مختلف ایام میں کی جاتی ہے۔ مینا، مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ تین علاقے ہیں جہاں حج کے اعمال کو یا حج کے کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک جگہ مینا کے کچھ کام، پھر عرفات جانا وہاں کے کچھ کام، پھر مزدلفہ آنا وہاں کے کچھ کام، پھر مینا آنا وہاں کے کچھ کام، مکہ کے کچھ کام۔ تو الگ الگ دنوں میں الگ الگ کام ہوتے ہیں مختلف، اور طرح طرح سے اس کو انجام دیا جاتا ہے۔ تو ایک انسان جو نیت کرتا ہے کہ میں حج کروں، اس عبادت کو انجام دوں جو بہت بڑی عبادت ہے، عبادت جب تک صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک قبول نہیں ہوگی۔ انسان یہ نہ سوچے کہ بس حج کرنا ہے، حج تو سب کرتے ہیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا: ما حججت ولکن حجت العیر، آپ نے حج نہیں کیا، آپ کے اونٹ نے حج کیا ہے۔ شعر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ جا کر آیا، آپ نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ صرف حج کرنا یہ ذہن میں نہ ہو کہ چلو جائیں گے حج کر کے آئیں گے. بعض لوگوں کو کوئی فکر نہیں, بکنگ ہو گئی, کمپنی سلیکٹ کر لی ہم نے, بک کر لیا, ریزرویشن ہو گیا, پیمنٹ ہو گئی, اب جو مرضی کریں گے, لوگ جیسے کرتے ہیں ویسے کریں گے. نہیں, انسان کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ صحیح حج کر کے آئے, کیونکہ جو حج صحیح ہوگا وہ قبول ہوگا, اور جب قبول ہوگا حج تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے جو رکھا ہے وہ ملے گا انسان. لیکن اگر حج صحیح نہ ہو تو, اس میں غلطیاں ہو تو قبول ہوگا نہیں. جو عبادت, جو حج قبول نہ ہو, کیا اس کا بدلہ ملے گا؟ جو ثواب اللہ نے رکھا ہے نہیں. اسی لیے ضروری ہے ہم کوئی بھی عمل کریں اس سے پہلے اس کی نالج ہو, اس کا علم ہو. آدمی گاڑی چلانا چاہتا ہے, دنیا میں ہم یہ سب چیزیں سمجھتے ہیں, جانتے ہیں. ایک انسان چاہتا ہے کہ وہ ڈرائیو کرے تو پہلے ڈرائیونگ سیکھنی پڑتی ہے. مت ہے کیسے سٹیئرنگ پکڑنا, گیئر کب چینج کرنا, اگر آٹومیٹک نہیں ہو تو, یا آٹومیٹک ہو تب بھی گیئر کب چینج کرنا, سپیڈ کیسے بڑھانا, اس کو کیسے کم کرنا, کیسے پارک کرنا, کیسے ریورس کرنا, یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. پھر لائسنس دیا جاتا ہے. اب آپ قابل ہیں, آپ نے علم لے لیا ہے, نالج ہو گئی ہے ڈرائیو کرنے کی, یو کین ڈرائیو ناؤ, آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں, لیجیے گاڑی. یہ دنیائی چیزیں. تو دین ہے. پھر حج جب تک نہ سیکھے انسان, کیسے حج کو جا رہا ہے؟ اسی کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے, اس علم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ورکشاپ رکھتے ہیں عصر سے مغرب تک, تاکہ ایک مختصر وقت میں آپ کو حج کا طریقہ بتا دیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. میں آپ کا بھائی یاسر عبدالقادر الجابری ہوں. میں تعارف کرا دوں آپ کا, تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بھئی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمیں حج کا طریقہ سکھا رہے ہیں, کون ہے یہ, کہاں سے انہوں نے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے جانا ضروری ہے. تعارف اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور تعارف دین کا حصہ ہے. لتعارف اللہ نے فرمایا, ایک دوسرے کو پہچانو. اللہ نے ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے, اور وجعلناکم شعوبا وقبائل, الگ الگ خاندانوں میں, قبیلوں میں ہم نے بانٹ دیا ہے تم سب کو, تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. پہچان, ایک دوسرے سے انٹروڈیوس ہونا, یہ دین کا حصہ ہے. یہ نہیں سمجھے کہ دین میں نہیں ہے. تو میری اصل آبا اور اجداد میرے یمن سے ہیں, میرا تعلق ہندوستان, انڈیا, حیدرآباد سے ہے. میں نے تعلیم حاصل کی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں, اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں نے کلیت الشریعہ سے تعلیم حاصل کی ہے. اور یہاں جس آڈیٹوریم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, جو دعویٰ سینٹر کا آڈیٹوریم ہے, یہاں میں 23 سال سے جاب کرتا ہوں, 23 ایئرس, اردو دائی. اور میں شمیسی جیل کا ٹیچر بھی ہوں, جہاں قیدیوں کو میں درس دینے جاتا ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے میں جب تعلیم حاصل کر رہا تھا مدینہ میں جامعہ اسلامیہ میں, اس وقت ریاست الحرمین کی جانب سے بحیثیت مدرس, حاجی مدینہ آتے ہیں 8 دن کے لیے, آپ کو پتہ ہے دنیا کے حاجی, تو ان کو اردو میں باب جبریل کے پاس میں درس دیا کرتا تھا جب میں طالب علم تھا مدینہ یونیورسٹی میں. اس کے بعد یہاں اردو دائی کی حیثیت سے, اردو زبان کے دائی کی مبلغ کی حیثیت سے, اسی دعوت سینٹر میں 23 سال سے اپنی خدمات کو انجام دے رہا ہوں. یہ میرا مختصر تعارف ہے. انشاءاللہ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ ورکشاپ میں انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے کہ حج کا طریقہ کیا ہے, صحیح طریقہ جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. سب سے پہلی بات, یہ جو حج ہے ایک عبادت ہے. عبادت کو, کسی بھی عبادت کو اللہ تعالیٰ نے قبول کرنے کے لیے 2 شرطیں رکھی. اگر کسی کی عبادت میں یہ 2 شرطیں ہوں گی, وہ عبادت قبول ہوگی, چاہے وہ حج ہو, نماز ہو, عمرہ ہو, روزے ہوں, یا قربانی ہو, یا کوئی بھی عبادت ہو. 2 شرطیں, اس کو علماء کہتے ہیں شروط قبول العبادہ, عبادت کو قبول کرنے کی شرطیں. نمبر 1 اخلاص, نمبر 2 اتباع. کیا مطلب اخلاص کا؟ کہ یہ جو حج ہے, اب کیونکہ خاص حج کا پروگرام ہے اس لیے میں حج کی مثال دے رہا ہوں. حج کس کے لیے کر رہے ہیں آپ, کیوں کر رہے ہیں حج آپ, کیا وجہ کیا ہے حج کرنے کی؟ اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے لیے, یا لوگوں میں بتانے کے لیے خلاص میں نے بھی حج کر لیا ہے؟ اب تک آپ لوگ کہتے تھے نا کب
کب کرو گے حج؟ آپ نے حج نہیں کیا اتنے سال سے ہیں یہاں، میں نے حج کر لیا ہے، لوگوں کو سنانے کے لیے یہ، یا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں بھی حاجی بن گیا، یا سسرال والوں میں سارے دامادوں نے حج کر لیا، ایک داماد آپ بچے ہوئے ہیں، چلو میں حج کر رہا ہوں، میں نے حج کر لیا ہے، اب میں بھی حج کر، کیا وجہ کیا ہے حج کرنے کی؟ نیت کیا، انٹینشن شاید کہتے ہیں نا اس کو انگلش میں، انٹینشن کیا، وائی یو آر گوئنگ ٹو حج، وائی یو آر گوئنگ ٹو پرفارم دا حج، آپ حج کس لیے کر رہے ہیں؟ میں حج کس لیے کر رہا ہوں؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اگر یہ حج اللہ کے لیے ہے گو اہیڈ، کنٹینیو، جائیے حج کر کے آئیے، اگر یہ حج لوگوں کو دکھانے کے لیے، رکیے، اپنی نیت کو ٹھیک کیجیے، لوگوں کو مت بتائیں، لوگوں کے لیے مت کریں حج۔ آپ عمرہ اور حج کو لوگ جاتے ہیں، ہوتا ہے ارے آپ عمرہ گئے، ہم بتائیں نہیں، آپ بتانا ہے عمرہ۔ بعض لوگ سر کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے عمرہ کر لیا آپ نے، بال نہیں ہے نا سر پہ، نکال دیے بال، عمرہ کر لیا آپ نے، تو کیا بتائیں ہم عمرہ کر رہے ہیں؟ حج کرے بتائیں، ہم یہ بتانے والی عبادتیں ہیں؟ شادی ہوگی تو بتا دے گا انسان میں میری شادی ہو رہی ہے، ولیمے میں آ جانا، سمجھ میں آتا ہے، میں نے ایک بزنس شروع کیا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ عمرہ اور حج عبادتیں ہیں بھائی، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ آپ اور ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں کہ میں عمرہ کر لیا، میں نے حج کر لیا، نہیں، ہم اللہ کے پاس۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کہتا ہے اپنے عمرے اور حج کو اللہ کے لیے پورا کرو۔ کس کے لیے؟ یہ عبادت ہے، عبادت کس کے لیے کی جائے؟ للہ، تو اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو، یہ عبادت، یہ حج، یہ عمرہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ حج یا عمرہ اللہ کے لیے، اور یہی ہے لبیک میں پورے۔ آپ دیکھیے جو انسان عمرے پر نکلے یا حج پر، تو وہ پڑھتا جاتا ہے نا۔ حج میں جانے والے جمرات کو کنکری مارنے تک لبیک پڑھتے ہیں۔ کیا ہے اس لبیک میں؟ لبیک اللہم لبیک، جو شعار ہے حاجی کا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دیکھیے اخلاص ہے، لبیک اللہ میں تیرے لیے حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں وہ اللہ کے لیے حج کو آئیں، حج کریں، یہ فرض ہے استطاعت رکھنے والوں پر۔ تو آپ لبیک کہتے ہیں، میرے پاس استطاعت ہے اللہ، میں لبیک، میں حاضر ہوں۔ کس کے لیے؟ اللہم، اے اللہ تیرے، لک لبیک اللہم لبیک، لبیک لک لبیک، لک تیرے لیے، اللہ میں تیرے لیے حج کرنے آ رہا ہوں، اور میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، یقیناً تمام تعریفیں، نعمتیں تیری جانب سے ہیں، بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے نا لبیک۔ یہ تو یہ تلبیہ ہے جو کہ حج میں کئی بار پڑھا جاتا ہے، عمرے میں بھی جب انسان، تو اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص ضروری ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اتباع۔ کیا مطلب اتباع؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حج کرنا، لوگوں کو دیکھ کر نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، انہوں نے ہمیں حج بتایا، انہوں نے ہمیں حج سکھایا۔ وہ جب حج کو نکلے مدینہ سے، حج قران کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جانور اپنے ساتھ لے گئے، جابر کی مشہور حدیث ہے، صحیح مسلم میں آئی ہے، صحابہ کو علم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ رکھ رہے ہیں، مدینہ طیبہ سے حج کے لیے جا رہے ہیں، تو تمام نے تیاریاں شروع کر دی، جن کو جانور ملا ملا، جن کو نہ ملا نہیں ملا۔ اب کسی کو نہیں پتا حج کیسے کرنا ہے، پہلا حج ہے بھائی، صحابہ جا رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، انہوں نے تو سب نے لبیک کیا کہا؟ نبی علیہ السلام، اے اللہ ہم وہ حج کرنے آ رہے ہیں جو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وہ جیسا جیسا کریں گے ویسا ویسا کریں گے ہم، اتباع، فالوئنگ، وہ جیسے کریں گے ویسے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو دیکھ کر ان لوگوں نے عمل کیا۔ سبحان اللہ، خوش نصیب لوگ تھے۔ آج ہم دیکھ تو نہیں سکتے ہیں لیکن سن سکتے ہیں، اسی چیز کو سنانے کے لیے آپ کو یہاں بلایا گیا ہے۔ سنیے نبی علیہ السلام کا حج کیسے تھا، کیسے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج، تاکہ ان کو ہم فالو کریں۔ کیوں؟ اگر ہم ان کو فالو کریں گے، اتباع کریں گے، ہماری عبادت اللہ قبول کرے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے ہم سب کے لیے کہ عبادت ان کے طریقے پر ہم کریں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ان کی اللہ کی اطاعت کرو، رسول وسلم کی اطاعت کرو۔ بلکہ سورہ فاتحہ میں ہم ہر نماز میں
جو اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، جو بہت بڑی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، نمازوں کی رکعتوں میں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، سنت، نفل، فطر، سب میں، حتیٰ کہ جنازے میں بھی، نماز جنازے میں بھی سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہدایتوں کا مالک ہے، اس نے شرط رکھی ہے ہدایت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ، یہ دلیل ہے اس کی آیت، اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پر رہو گے۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارو گے تو تمہیں ہدایت نصیب ہوگی۔ تو ضروری ہے ہدایت۔ آج جمعہ ہے نا، جمعہ کے دن اکثر ایک سورہ پڑھی جاتی ہے، معلوم ہے کون سی سورہ ہے؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف کی آخری آیت معلوم ہے کیا ہے؟ نہیں، آخری آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُو، سورہ کہف کی آخری آیت فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ جو اپنے رب سے ملنا چاہے، کیوں؟ تاکہ اجر لے، ثواب لے، رب سے جنت جائے، ہے نا؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جس کو امید ہے اپنے رب سے ملاقات کی، تو وہ دو کام کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا، تو وہ اپنے عمل کو صالح کرے۔ اور عمل صالح کی تفسیر کیا ہے؟ وہ عمل جو خالص اللہ کے لیے ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی خواتین لائیو سن رہی ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں ریاض، جبیل، دمام، الخبر، ینبع، مکہ، کہ وہ مکہ حائل، کہ ہمارے وہ حاجی جو انشاءاللہ اس سال ہمارے ساتھ حج کر رہے ہیں، وہ اس وقت سن رہے ہوں گے، کیونکہ باقاعدہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے مشہود بھائی کو، ہماری ٹیم کے سفیان کو، خاص طور سے مشہود بھائی کو، جنہوں نے کوشش کی، پورا پروگرام سیٹ کیا اور آپ کو وقت سے پہلے اطلاع دے دی کہ یہ پروگرام لائیو فیس بک پر بھی ہے اور مکس لار پر بھی آپ سن سکتے ہیں۔ لائیو اس پروگرام یہ لائیو ہو رہا ہے، اب دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں، ہوتا کیا ہے، پہلے سے دیکھیے اس آپ گروپ میں ویڈیوز بھیجے گئے، دیکھا آپ نے، یہ ورکشاپ بھی ہو رہا ہے پورا، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو پتہ چلے کہ حج کیسے کرنا ہے۔ جب ساری چیزیں معلوم ہو جائیں گی وہاں پریشانی نہیں ہوگی۔ آج مینا میں آپ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مینا آج مجھے کیا کرنا ہے، عرفات پہنچے مجھے پتہ ہے آج عرفات میں کیا کیا کرنا ہے۔ آپ جمرات کو جائیں گے، ہر جگہ ہم ساتھ تو نہیں ہوں گے نا آپ کے، انشاءاللہ حج کریں گے آپ کے ساتھ، ہم ہیں حج میں، مشہود بھائی، سفیان بھائی اور شیخ عمر کویا اور ہماری اور ایک ساتھی ہیں جو جبیل سے آ رہے ہیں، شیخ فاہم، والنٹیئرس ہیں ہم سب آپ کی خدمت میں، اور ایک خاتون بھی ہیں انشاءاللہ جو سفیان بھائی کی مسز ہیں، وہ بھی جو ہے والنٹیئر ہیں لیڈیز کے لیے، ہم ہیں خدمت میں آپ کے لیے، لیکن وہ خدمت ہے اس میں کچھ، لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں پہلے ہی معلوم ہو جائیں گی تو آپ کو علی بصیرہ آپ عمل کر سکیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، آج کیا کرنا ہے، کل کیا کرنا ہے، اس وقت کیا کرنا ہے، تو غلطیوں سے اپنی عبادت کو بچائیں گے، اور جو عبادت غلطیوں سے پاک ہوگی وہ صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم صحیح کام کریں، ہم سب جیسے یہاں جمع ہوئے کل قیامت جنت الفردوس میں جمع ہو جائیں، ہمارا حج بالکل صحیح ہو۔ دیکھیے کھلانا پلانا سب شریکوں کے کام ہے، کھانے میں، پینے میں، ٹرانسپورٹیشن میں، جانے آنے میں، وہ سب وہ کام کرتے ہیں، لیکن ہمارا کام کیا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کیوں چلتے ہیں آپ کے ساتھ، میں اور میری پوری ٹیم، تاکہ آپ کا حج صحیح ہو، آپ کی وہ خدمت کریں ہم جو اصل خدمت حج کی ہوتی ہے۔ آدمی کو کھانا نہ ملے آدمی برداشت کر لیتا ہے، ویسے کھانا ملے گا، آپ یہ مت سمجھیں کہ کھانا نہیں ملے گا بھائی، آپ نے پڑھا ہے نا پورٹل میں سب لکھا ہوا ہے کس کو کیا کیا ملے گا، کیسے کیسے ملے گا، چاہے وہ بدر کے حاجی ہوں، آفاق کے ہوں، حملۃ الصفا، سب لکھا ہوا ہے، یہ ملے گا کھانے میں، بہترین سروس رہتی ہے اس میں، سروس کے حد تک چھوڑیے، لیکن اس میں کمی ہو جائے ایک حاجی برداشت کر سکتا ہے، چلو بھائی کھانا نہیں ملا، دیر سے ملا، کوئی بات نہیں، آج نہیں کھایا، جوس پی لوں گا، پھل کھا لوں گا، میرا حج خراب نہ ہو، ارکان صحیح ادا ہو، واجبات صحیح ہوں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، میں ہر سال بولتا ہوں، جتنی انسان خدمت کرنے کی کوشش کرے فیسلٹیز کے آرام کے، پھر بھی صبر کرنا پڑتا ہے حج میں۔ یہ سوچ کر مت جائے کہ آپ محل میں رہ کے آئیں گے، میں جاؤں
باتھ روم کے پاس کوئی نہ ہو، صرف میں اکیلا کھڑا ہوں، دروازہ کھولوں، اندر جاؤں واش روم میں، پھر باہر آ جاؤں. بھائی لوگ ہیں حج کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، میں جاؤں طواف کریں تو کوئی نہ ہو، میں اکیلا ہوں، طواف کر کے آ جاؤں جلدی جلدی، میں جاؤں صحیح میں. ایسا نہیں ہے، دنیا سے لوگ آتے ہیں حج کرنے کے لیے. حج میں سب اللہ جزائر خیر دے مملکت عربیہ سعودیہ کو، بالخصوص ہم دعا گو ہیں وزارت الحج کے، جو کوئی کمی نہیں کرتے حج کے. آپ خود چلیں گے انشاءاللہ، جو پہلا حج کر رہے ہیں اس سال وہ دیکھیں گے کوئی کمی نہیں کرتے ہیں خدمات میں. وہ چاہے بسس کا ہو، ریلوے اسٹیشن میں ہو، مینا میں ہو، عرفات میں ہو، مزدلفہ میں ہو یا مکہ میں ہو، طواف کی جگہ سے ہر جگہ وہ خدمت کرتے ہیں، آپ کی گائیڈ کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. جمرات میں ہر جگہ دیکھیں آپ گائیڈ کرتے ہیں، خدمت. اس کے باوجود بھی تکلیف تو ہوتی ہے نا انسان کو، وہ حج ہی کیا جس میں تکلیف نہ ہو. اور میں کہتا رہتا ہوں اللہ کی اطاعت کرنے میں ہمیں جو تکلیف یا درد ہو رہا ہے وہ درد ختم ہو جائے گا، اجر باقی رہے گا. درد ختم ہو جائے گا. پیروں میں درد ہو رہا ہے، طواف کیے، صحیح کیے، 10 تاریخ کو ذرا درد زیادہ ہوتا ہے، کام زیادہ ہے نا 10 تاریخ کے بھی، آج پتہ چلے گا. 8 9 کو اتنا نہیں، 11 12 کو بھی اتنا نہیں، ذرا 10 تاریخ کو کام زیادہ ہوتے ہیں. تو آدمی کو درد ہو رہا ہے، یہ درد رہے گا یا چلا جائے گا؟ رات میں سو جائیں گے، خیمے میں جا کے درد چلا جائے گا، اجر باقی رہے گا. لیکن اگر درد گناہ میں ہو تو وہ درد اس سے بڑا درد لے آئے گا جو آخرت میں عذابوں کا درد ہوگا. تو اگر اللہ کی اطاعت میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، صبر کرنا پڑ رہا ہے، تو مبارک ہو ایسا صبر. اگر اللہ کی اطاعت کرنے میں، اور حج نام ہے صبر کا، کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اب صحیح ٹرین ہے، بس ہے، کبھی ٹرین کو دیر ہو گئی، کبھی بس کو لیٹ ہو گئی، کبھی اسٹیشن پہنچتے پہنچتے دیر ہو گئی. بعض لوگ سمجھتے ارے ٹرین بس سے جلدی ہم یوں پہنچ جائیں گے، کبھی ٹرین لیٹ ہو گئی، کبھی بس لیٹ ہو گئی، کبھی یہاں دیر ہو گئی، کہیں وہاں روک دیا گیا، کہ ٹھہرو لوگ زیادہ ہیں، وہ لوگ سامنے والے چلے جائیں گے، پھر آپ کو بھیجیں گے ہم. یہ سب تجربے ہیں انسان کے، ہوتا ہے. صبر کریں. اگر صبر کے بدلے جنت ملے تو کیا خیال ہے آپ کا؟ آپ بولیں گے میں اور صبر کروں گا، میں اور صبر کروں گا. یہ ذہن میں رکھے جائیں. تو یہاں مقصد یہ ہے کہ ہم، جیسے میں بتا رہا تھا، کہ سنت کے مطابق حج کرے. انسان کوشش کرے کہ اس کا حج غلط نہ ہو، ارکان صحیح ادا ہوں، واجبات کی ادائیگی ہو، سنتوں پر عمل کیا جائے، گناہوں سے اپنے حج کو بچایا جائے. صرف حج نہیں کرنا، حج مبرور کر کے آنا. کیونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف حج کی خوشخبری نہیں سنائی ہے، حج مبرور والوں کو خوشخبری سنائی ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور کرنے والوں کے لیے کیا بدلہ ہے؟ جنت. اور علماء کہتے ہیں حج مبرور کس حج کو کہیں گے؟ جس میں 3 چیزیں ہوں: خالص اللہ کے لیے ہو، سنت کے مطابق ہو، گناہوں سے پاک ہو. اللہ کے لیے نہیں ہے، ریاکاری ہے، وہ حج مبرور نہیں ہے. اللہ کے لیے تو ہو رہا ہے لیکن سنت پر عمل نہیں ہے اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا ہے، حاجی کچھ اور کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ حج مبرور نہیں ہوا. چلیے اخلاص بھی ہے، اتباع بھی ہے، لیکن گناہ. آدمی وہاں جا کر سگریٹ بھی پی رہا ہے، گانے سن رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے. انسان حج کو جاتا ہے بخشوانے کے لیے، گناہ کرنے کے لیے وہاں جا کر. وہ مقدس مقامات ہے بھائی. انسان معافی مانگنے کے لیے جاتا ہے عرفات کے میدان میں، بخشوانے کے لیے جاتا ہے حج کرنے. یہ حج مبرور نہیں ہوگا. والحج المبرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور دوسری حدیث جیسے کہ فضیلت میں آ رہی ہے، ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد عمل کریں. چلیں ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. حج جو ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام کا یہ ایک رکن ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 پلرس آف اسلام: شہادتین، اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور بیت اللہ کا استطاعت ہو تو حج کرنا. تو اسلام کا پلر ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، یہ اس کی اہمیت ہے. اور ہر استطاعت رکھنے والے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. وہ حج جو ہو جائے اس کے بعد جو حج ہوگا وہ نفل حج ہوگا، فرض حج نہیں ہوگا. حج کی بڑی فضیلت ہے. ابھی آپ نے ایک حدیث سنی، والحج المبرور، اور پوری حدیث وہ اس طریقے سے ہے جو مسلم شریف کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کے درمیان عمرے کی وجہ سے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے. عمرہ کیا ہے؟ کفارہ ہے گناہوں کا. آپ نے ایک عمرہ کیا، پھر ایک عمرہ کیا، تو عمرہ کیا کرے گا؟ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، بشرطے کہ عمرہ صحیح کیا جائے. والحج المبرور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مبرور حج، جس کے بھی تعریف ڈیفینیشن آپ نے سنا، حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے. کیا الفاظ ہیں؟ کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے، مطلب جنت ہی
اس کا بدلہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل فرمائے. جنت نہیں ملی تو کیا ملی بھی پھر؟ دنیا تو ایسی ویسی کٹ جاتی ہے. جنت چاہیے نا بھائی. وہ میں بولتا ہوں نا بھائی، آپ روز بخاری کھائیں یا مندی کھائیں، یہ بھی جی رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے. بس میں جائیں یا اپنی اون گاڑی میں جائیں، وہ بھی جا رہا ہے یہ بھی جا رہا ہے. جینا تو سب کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایسے ویسے کیسے. اصل زندگی تو ہاں جنت کی زندگی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخرت اس سے زیادہ بہتر ہے اور وہ باقی رہنے والی ہے. یہ فانی وہ باقی، یہاں ختم، کب کہاں کس وقت نہیں پتہ. ابھی کل خبر آئی کہ ہمارے ایک ساتھی کے داماد انڈیا میں 2 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا. ینگ بچہ، 2 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہوا، اس کے بعد وفات ہو گئی. 2 دن ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، اس کے بعد وفات ہو گئی. اللہ رحم فرمائے. یہ ہے زندگی، کب کہاں کیسے ختم ہو جائے. اصل تو جنت ہے میرے بھائی. تو حج مبرور سے ہمیں جنت مل جائے، اللہ اکبر. یہ سبب ہے حج انسان کے جنت میں داخل ہونے کا. اسباب اپنانے چاہیے تاکہ ہم کو مرنے کے بعد جنت ملے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک دوسری حدیث ہے، بڑی خوشخبری ہے اس حدیث میں، اور یہ حدیث سب کو یاد ہے. مطلب ہر حاجی کو یہ حدیث یاد رہتی ہے. کون سی حدیث؟ من حج، پورے الفاظ تو نہیں معلوم لیکن حج کا جو ثواب اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے نا وہ سب کو معلوم ہے. میں بھی بتا رہا ہوں. من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. جو حج کرے گا اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ کیا مطلب؟ اخلاص. فلم یرفث، رفث نہیں کرے گا. کیا مطلب رفث؟ رفث عربی میں کہتے ہیں ہم بستری. آگے آئے گا، آپ نے سنا بھی ہوگا، حالت احرام میں بیویوں سے ملنا منع ہے، یا ابھارنے والی کوئی بھی بات کرنا، کوئی بھی حرکت کرنا، بس میں، ٹرین میں، خیمے تو الگ الگ ہیں، تو وہ منع ہے حالت احرام میں. تو اس کا احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں. ایک، ولم یفسق، گناہ نہ کرے، گناہ اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے. رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا. یہ سنا ہے نا، حج سے ایسے لوٹتے ہیں جیسے امی نے آج پیدا. اسی لیے کیا کرتے ہیں لوگ؟ جاتے ہیں، سب کو دیکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، واپس شروع پورے کام جو رکے ہوئے تھے حج سے پہلے، پینا، کھانا، گانا بجانا سب. کیوں؟ امی نے پیدا کیا. کیا مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ بھئی آج جس بچے کو اس کی ماں نے جنم دیا ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے گناہ معاف ہیں نا. بچے پہ کوئی گناہ ہوتے ہیں؟ آج جس بچے کی پیدائش ہو، کیا وہ کوئی گناہ ہے؟ ارے وہ بچہ ہے، آج ابھی پیدا ہوا ہے، کیا گناہ ہوں گے اس کے؟ تو ایسے لوٹتا ہے آدمی. لیکن کب؟ جب اس حدیث میں 3 چیزیں. من حج للہ، اللہ کے لیے حج کرنا، پہلے اخلاص. فلم یرفث، احرام کی پابندیوں کا خیال رکھنا. 2، ولم یفسق، گناہ سے بچنا. یہاں صاحب کا یہ حال ہے، حج میں بھی گناہ، حج کے باہر بھی گناہ. دیکھ رہے ہیں کہ کوئی احرام پہ پی رہا ہے سگریٹ، ارے یہ تو پی رہے ہیں، چلو ہم بھی پئیں گے. یہ نکالے پیے، کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، پی لیے، شروع ہو گئے. بعض لوگوں کو دیکھا گیا مینا میں رات میں نیند نہیں آ رہی تو کیا کریں گے؟ سیریل دیکھتے ہوئے بیٹھے ہوئے بیڈ پر. نیند نہیں آ رہی ہے، کیا کریں گے؟ کیا ہے آج؟ عرفات میں سو رہے ہیں. عرفات سونے کا دن ہے یا دعاؤں کا دن ہے؟ بتائیے مجھے. عرفات مانگنے کا دن ہے یا سونے کا دن ہے؟ وہ تو مزدلفہ میں جا کے سونا ہے نا بھائی. عرفات میں آپ کیوں سو رہے ہو؟ سونے کا وقت ہے وہ. عصر کی نماز کے بعد ظہر، دیکھیے ظہر تک آدمی پہنچ جاتا ہے عام طور پر، تو ظہر اور عصر کی نماز پڑھی جائے گی جیسے آگے آ رہا ہے. تو کب تک ٹائم ہے آپ کے پاس اس کے؟ مغرب تک. یہ جو چند گھنٹے ہیں یہ کس لیے ہے؟ سونے کے لیے. ارے بھائی دعاؤں کے لیے ہے. یہ لوگوں نے شعر لکھے عرفات پر لیکن ان کو نصیب نہیں ہوا عرفات کا میدان. لوگوں نے تمنا کی، لوگوں نے کتابیں لکھی عرفات کے بارے میں لیکن ان کو نصیب نہیں ہوا عرفات کا میدان. اللہ نے نہیں لکھا ان کے لیے حج. آپ کو اللہ نے عرفات پہنچا دیا، نعمت ہے، قدر کریں. سو کر اپنے حج کو خراب کریں، گناہوں سے اپنے حج کو خراب کریں نہیں. تو یہ حدیث میں خوشخبری کس کے لیے ہے؟ وہ انسان جو حج کرتا اللہ کے لیے اور احرام کی پابندیوں کا خیال کرتا ہے. ولم یفسق، اور اپنے گناہوں کو حج سے بچاتا ہے، اپنے حج کو گناہوں سے بچاتا ہے. تو وہ ایسے لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی پیدائش ہوئی. اس کے بعد حج کتنی مرتبہ فرض ہے؟ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو صحیح مسلم کی روایت ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے تو تم حج کرو، جاؤ حج کرنے، فرض ادا کرنے۔ فقال رجل، ایک آدمی نے پوچھا، افی اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے فرض کیا حج تو ہم حج کرنے جائیں، ٹھیک ہے جائیں گے، تو کیا ہر سال کریں فرض؟ فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو اللہ تعالیٰ اس کو تم پر واجب کر دے ایوری ایئر، ہر سال، اور تم نہ کر سکو گے اس کو، ہر سال حج نہیں کر سکو گے۔ کیا معلوم ہے اس حدیث سے؟ کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ میرے خیال سے آپ میں سے اکثر فرض حج ہی کر رہے ہوں گے۔ چلیے، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حج کیے زندگی میں؟ اس کا نام کیا ہے؟ حجۃ الوداع۔ چلیے، اس کے بعد حج اگر فرض ہو جائے، مطلب استطاعت ہے، صحت ہے، سب کچھ ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ نیکسٹ ایئر دیکھیں گے، اس کے بعد دیکھیں گے، ریٹ کم ہو جائے، اور استطاعت ہے حج کر لیجئے، دیر مت کیجیے۔ خیر اب تو سب کی بکنگ وغیرہ سب ہو چکی ہے، لیکن ایسی بات یہ مسئلہ بتانا ہے، بعض لوگوں کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے دولت بھی دی ہے، صحت بھی ہے، مسلمان بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، بالغ بھی ہیں، یہ شرطیں ہیں نا، مسلمان، عاقل، بالغ اور استطاعت، سب کچھ ہے، لیکن کرتے نہیں، ڈیلے کرتے ہیں حج کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تعجلوا الی الحج، مسند احمد کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، تعجلوا الی الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حج میں جلدی کرو، مطلب حج فرض ہو جائے تو جاؤ جلدی حج کرنے، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ کل تمہاری زندگی میں کیا مصروفیت آ جائے گی۔ آپ آئندہ سال کے ڈیلے کریں گے، کیا پتہ آئندہ سال آپ کو ایسے حالات ہو جائیں کہ آپ حج نہ کر سکو، لہٰذا جو کام اب کر سکتے ہیں وہ اب کر لیجئے۔ چلیے، ایک حدیث ہے، اللہ اکبر، مختلف طریقوں سے تقویت ملتی ہے اس حدیث، من استطاع الحج فلم یحج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے وعید سنیے، جس کو استطاعت ہے حج کرنے کی اور وہ حج نہیں کر رہا ہے، کر سکتا ہے، مطلب پیسہ، میں نے کہا جو شرطیں پوری ہو گئی ہیں، کنڈیشنز ہیں اس کے پاس پورے، واجب ہو گیا اس پر حج کرنا، نہیں کر رہا ہے حج، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ چاہے یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث کو امام شوکانی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب نیل الاوطار میں ذکر کیا ہے، مختلف طریقوں سے حدیث کی تقویت ہوتی ہے۔ چلیے، اس کے بعد حج واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ معروف ہے، مسلمان ہونا یعنی کافر پر حج فرض نہیں ہے، عاقل ہونا مطلب مجنون پاگل پر حج فرض نہیں ہے، بھئی وہ پاگل ہے، مجنون، اللہ نے رحم کیا ہے، کیونکہ پاگل آدمی جو ہے مینا جانے کے بجائے عرفات چلا جائے گا، جمرات کو مارنے کی جگہ جا کے ریلوے اسٹیشن کی دیواروں کو کنکری مار گیا، پاگل آدمی کچھ بھی کرے گا نا بھائی، تو اللہ نے اس پر رحم کیا، کیونکہ حج کے کام ہے جو سمجھ کر کرنے چاہیے صحیح طریقے سے، اس جنونی کیفیت اس کی ہے تو اللہ نے اس پر حج فرض نہیں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دو، یعنی ایک مسلمان ہونا، نمبر دو عقل مند ہونا، نمبر تین بالغ، نابالغ بچوں پر حج فرض نہیں ہوتا ہے۔ 15 سال عام طور پر علماء کہتے ہیں لڑکے کی عمر ہوتی ہے جس میں بالغ ہو جاتا ہے، وہ لڑکی جو ہے جیسے مینسز شروع ہو جائیں وہ بالغ ہو جائے گی، اس سے پہلے بچوں پر جو نابالغ چھوٹے بچے ہیں ان پر حج فرض نہیں ہے، ایک بات، لیکن اگر وہ حج کرتے ہیں تو حج ان کا صحیح ہوگا، ویلڈ ہوگا، ماں باپ کو اجر ملے گا کیونکہ وہ ان کو حج کراتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل کو جب وہ بالغ ہو جائیں اور استطاعت ہو جائے تو نہیں، امی نے ہمارے ابو نے بچپن میں حج کرا دیا تھا اب میں نہیں کروں گا حج، ایسے نہیں کہہ سکتا ہے، وہ اس کو کرنا پڑے گا کیونکہ وہ بالغ ہو گیا، اب اس پر حج فرض ہو چکا ہے۔ 3 چیزیں، نمبر 4 آزادی، یعنی غلام اور لونڈی پر حج فرض ہے، ویسے الحمدللہ آج تو سبھی آزاد ہیں۔ نمبر 5 استطاعت ہے۔ استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ استطاعت کا مطلب مالی بدنی طاقت، بدن آپ کا صحیح سالم ہے، آپ جا کر حج پرفارم کر کے آ سکتے ہیں، اور مال بھی ہے آپ کے پاس کیونکہ اس میں خرچ ہوتا ہے، اسی لیے استطاعت کا لفظ اس کے لیے استعمال۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے، اور یہ استطاعت کی بات خیر تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی پیسے میرے اپنے نہیں ہیں میں نہیں کروں گا، ابا کہتے ہیں کہ بیٹے لو پیسے جاؤ حج کریں، مثال کے طور پہ 25 سال کا بیٹا ہے، ماں باپ ایسے بچوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کا خیال رکھیں ہوں، تو ایک بچہ ہے جو 25 سال کا ہے، مثال جاب کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں زیادہ،
یا جاب نہیں کر رہا, پڑھ رہا ہے, چلیے یہ مثال زیادہ ایزی. ابا کے پاس پیسے ہیں, ابا نے کہا بیٹے لو جاؤ حج کر کے آؤ. اب کیا اس پر حج ہوگا؟ یہ حج کر سکتا ہے یہ؟ دیکھیے استطاعت کا مطلب آپ کے اپنے پیسے ہیں, خود ارن کی آپ نے کمائی, یا کسی نے دے دیا ہے آپ کو, کوئی آپ کو حج کرا, آپ حج کرنا چاہتے کیجئے, میں آپ کا پورا خرچہ دوں گا, میں جائیے حج کیجئے, تو ہو گئی نا استطاعت. اس کو کہتے ہیں استطاعت. اچھا کسی کے پاس بہت سارے اس میں مسئلے چھوٹے چھوٹے پوچھتے ہیں, بھائی سیلری نہیں ملی, کیا ہم ادھار لے کے جا سکتے ہیں کیا؟ سارے کام ادھار لے کے کر رہے ہو, حج کے لیے پوچھ رہے ہو مسئلہ؟ بھائی شادی ادھار لے کے کر لیے, ولیمہ اتنا بڑا کر لیے جبکہ چھوٹا مختصر سا ولیمہ کر سکتے تھے, گاڑی لے لیے ادھار لے کے, گھر لے لیے, ساری زندگی کے کام ہو رہے ہیں, حج میں پیسے میرے نہیں ہیں, جب تک پیسے نہیں آئیں گے میں نہیں کروں. بھائی دنیا آپ کی لائف ایسے ویسے ادھار سے اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے, ادھار پر زندگیاں چل رہی ہیں, تو پھر یہ حج کی جگہ کوشچن مارک کیسے آ گیا؟ بھائی آپ کو پیسے ملنے والے ہیں نا, آپ کے اپنے, آپ کی نیت ہے ادا کرنے کی, آپ کسی سے بدل لیں اور جائیں تو حج آپ کا ہوگا, غلط نہیں ہوگا. سمجھ میں آگے بات؟ چلیے استطاعت کا یہ مفہوم ہوتا ہے. چلیے اس کے بعد عمرے کا حکم اور اس کی دلیلیں. عمرہ کرنا واجب ہے زندگی میں ایک مرتبہ, یہ علماء کرام کا راجح قول یہ ہے, کیونکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ, حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو, اس کا مطلب عمرہ کرنا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, جب انہوں نے سوال کیا تھا هل علی النساء جہاد, کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم علیہن جہاد لا قتال فی الحج والعمرہ. اس حدیث کو امام احمد امام ابن ماجہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کیا عورتوں پر جہاد ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں ہے, لیکن ایسا جہاد ہے جس میں لڑائی نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ حج اور عمرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ, یہ بھی دلیل ہے اس بات کی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ نے ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب انہوں نے پوچھا تھا, ایک سوال کیا تھا کہ میرے ابا حج اور عمرے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں, مطلب صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے, نہ وہ سوار ہو سکتے ہیں, اتنے ضعیف اور کمزور ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا میں کر سکتا ہوں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حج عن ابیک واعتمر, اپنے ابا جان کی جانب سے تم حج کرو اور عمرہ کرو. اس حدیث کو امام ابو داؤد, امام نسائی, امام ابن ماجہ, امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کیا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. ابو رزین رضی اللہ عنہ کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے ابو یا امی کی جانب سے, والدہ کی جانب سے حج یا عمرہ کر سکتے ہیں, لیکن یہاں ایک شرط ہے جو شبرمہ والی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنا فرض حج کر لیا ہو, تو آپ کسی اور کے, جیسے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک آدمی ذوالحلیفہ میں شبرمہ کی طرف سے حج کی نیت اس نے کی دل میں, اور لبیک پڑھا, لبیک عن شبرمہ, شبرمہ اس کا ساتھی تھا, بھائی تھا کوئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تو نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شبرمہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بھائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنا حج کیا ہے فرض؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں نے نہیں کیا ہے, حالانکہ لبیک پڑھ لیا تھا, وہ دیکھیے نیت کر لی, لبیک پڑھ لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حج کو تم اپنی طرف سے کرو, یہ فرض حج, آئندہ سال شبرمہ کی طرف سے حج کرو. اس بات کی دلیل ہے کہ انسان نے اگر اپنا فرض حج نہ کیا ہو تو وہ کسی اور کی جانب سے حج نہیں کر سکتا ہے. عمرے کے ارکان, عمرہ ایک عبادت ہے مستقل, صرف عمرہ بھی ایک عبادت ہے, حج میں بھی عمرہ ہوتا ہے جیسے تمتع میں ہے جو آگے آ رہا ہے. عمرے کے ارکان کتنے؟ عمرے کرتے رہتے ہیں لوگ سال بھر. عمرے کے 3 ارکان ہیں. اچھا عمرے کی بات آ گئی تو ایک بات, بعض لوگ کہتے ہیں بھائی اگر آپ حج کے مہینوں میں عمرہ کر لیں اور نیت نہیں حج کرنے کی, دم واجب ہو جاتا ہے. یہ دم تو ایسے لائے جیسے ہمارے حیدرآباد کا دم ہے, دم کر رہا, جب دیکھو دم کرتے رہتا بولتے ہمارے پاس. تو وہ دم اس میں دم یوں کھجائے ہلکے سے, عورت کو کھجلی ہوئی, جس کو کھجلی کہتے ہیں یا خارش کہتے ہیں, ایسے بال نکل گیا دم, ایسے سے کیے دم. حالت احرام میں شاور لینے کے لیے گئے, بال نکل گیا دم. اس کے بعد جاتے جاتے ایک احتیاطی دم بھی ہو سکتا ہے, میں بھی سب مسٹیک ہوئی ہو, ایک دم دے کے چلے جاؤ. کہاں
कहाँ से दम 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 लेकर आकर लोगों को दम दम कर दिया। ऐसे मत करो, जहाँ दम है बोलो, जहाँ दम नहीं है मत बोलो। अब भाई जो इंसान उम्रा करना चाहता है ईद के बाद रमज़ान की शव्वाल में, हज की कोई नीयत नहीं, क्या आप उस पर हज फ़र्ज़ करेंगे? भाई मुझे नहीं करना है हज, मैं सिर्फ उम्रा करता हूँ, मुझे हज कर लिया मैंने अपना हज, तो क्या वो उम्रा नहीं कर सकता है? यकीनन कर सकता है। क्या दलील है कि उस पर हज फ़र्ज़ हो जाए? हज के महीनों में उसने उम्रा किया, तो हज के महीनों में उम्रा मना है? उम्रा साल में कभी भी मना नहीं है। क़ील व क़ाल में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, चलिए। उम्रे के 3 अरकान होते हैं, मतलब पिलर्स। अरकान किसको कहते हैं? देखिए एक बात याद रखिए, हर इबादत के अरकान भी होते हैं, वाजिबात भी होती हैं, सुन्नतें भी होती हैं, चाहे वो नमाज हो या रोज़ा हो या ज़कात या उम्रा हो या हज। अरकान, वाजिबात और सुन्नतें। एक फ़ायदे वाली बात याद रखना, अरकान पिलर्स, वाजिबात मस्ट करने वाले काम, सुन्नतें सुन्नत। अरकान में से कोई भी एक छूट जाए भूल कर या अनजाने में, वो इबादत वैलिड ही नहीं होगी। जिस इबादत का कोई रुकन आप छोड़ते हैं, ठीक है, ज़रा जल्दी जल्दी समझेंगे तो मगरिब तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि चेहरों से पता चलता है कि समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। और मैं चूँकि तालिब इल्म के दौर से भी बताया, मैंने मदरसा यूनिवर्सिटी में था, हाजियों को दर्स देता था माँ बाप जिब्रील पे, तो एक अंदाज़ा होता है स्टूडेंट्स को देख कर ऐसे, हाँ ये नहीं समझ रहे, तो उनका नाम लेकर उनको पूछना पड़ता है। तो आप ज़रा ख्याल रखें, ज़रा जल्दी जल्दी समझें मसाइल को। नंबर 1, उम्रे के अरकान, उम्रा या हज किसी अरकान छूट जाएं वो इबादत होगी नहीं, दोबारा करनी पड़ेगी आप। नंबर 2, वाजिबात। वाजिब काम छोड़ने से दम होता है। नमाज का वाजिब छोड़ना अलग है, नमाज के वाजिब छोड़ेंगे तो सजदे सो करना पड़ता है। उम्रे या हज का वाजिब छोड़ेंगे वहाँ दम जो दम अभी चल रहा था ना, वो दम यहाँ है, ठीक है। एक चीज़ और एक होती है सुन्नतें। सुन्नत अगर छूट जाए कुछ नहीं होगा, वो इबादत नहीं होगी। क्या हम इसको छोड़ना चाहिए, रुक अरकान को या वाजिबात को या सुन्नतों को? नहीं भाई, किसने कहा? ये जस्ट इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर इनमें से कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप परेशान ना हो। रुकन छोड़ दिए, जैसे सही नहीं किए उम्रे में, दोबारा उम्रा करना पड़ेगा। सही तो किए, तवाफ भी किए, सही भी, एहराम बांधे, तवाफ किए, सही किए, बाल निकालना भूल गए, वाजिब छोड़ दिए, अब दम। अब क्या करना? दम। बाल लोगों को जल्दी जल्दी रहती है, जल्दी जल्दी उम्रा करते हैं, बाल निकालना, रातों में उम्रा करते हैं। रातों में क्यों कर रहे हो आप उम्रा? दिन में खड़ी करो, बहरहाल कभी भी कीजिए। उम्रा करके क्या है, बाल निकालना भूल जाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सीधा गाड़ी स्टार्ट करके सीधा जद्दा आ जाते हैं, सो जाते हैं, उठ जाते हैं, सैटरडे ख़त्म, संडे शाम को याद आता, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, अरे वो बाल निकालना भूल गया मैं। कभी बेगम को मार्केट में छोड़ के वापस घर आ गए भूल के? क्यों? इबादत कर रहे थे, जल्दबाजी किसकी? बालों को जल्दी जल्दी करना है। उम्रा कितने दिन में किए? बालों बोलते हज, अब वो हज में आएगा, देखिए आखिरी का तवाफ़ वदा, ऐसा करके आ गए हम लोग, हमारी बस 10 बजे पहुंच गई जिद्दा। आप कितनी देर में गए? ऐसा किया उम्रा, तो फिर भाग भाग के करो हज भी। बालों को शॉर्ट चाहिए खाली। बोलते हैं आप ये बताएं कि हज में ज़रूरी काम कौन से हैं जिसके बगैर हज नहीं होता है? बस अरकान क्या क्या होता है? वाजिबात जो सब पैसों से दे दूंगा, दम दे दूंगा। क्यों आए बेबी करने हज, जब आपको सिर्फ अरकान करने थे, वाजिबात भी छोड़ना? ऐसे नहीं, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए इबादत में। तवाफ़ कितनी देर में किया आप? 1 घंटा हुआ, हम आधे घंटे में किए, और 15 मिनट में भाग भाग के करना था, सबको मार मार के इधर उधर करके। जब इबादत है, ये मजाक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आप इत्मीनान से दुआएं करें, अल्लाह का जिक्र करें, इबादत सही ढंग से दो। ये जल्दबाजी इबादत में किस लिए? जल्दबाजी किसी चीज़ में अच्छी चीज़ नहीं है। 120 की जगह 130 नहीं चलाते आप, 140 हो तो 150 नहीं चलाते हैं। जल्दबाजी हो तो इशारा तोड़ो, जाओ ना, 3000 रियाल गरामा मालूम है, नहीं रुको 1 मिनट में भी खुलेगा। जल्दबाजी कहाँ, जल्दबाजी किस चीज़ के लिए? अच्छी चीज़ नहीं है जल्दबाजी। आदमी इत्मीनान से अल्लाह की इबादत को करे, नमाज हो, रोज़ा हो, क्या कहते हैं, अब मस्जिद को जाना है, भागते हुए जाना है। नमाज के लिए मस्जिद को जाएंगे, भागते हुए जाएंगे। नमाज जल्दी जल्दी पढ़नी है, रोज़ा जल्दी जल्दी रखना है, और क्या कहते हैं उसको, हज या उम्रा नहीं, इत्मीनान से करना चाहिए। चलिए, तो हज के जो एक होता अरकान, एक होते अरकान भी पूरे करें आप। हज उम्रा हो या हज, अरकान भी पूरे करें, वाजिबात भी पूरे करें, और सुन्नतों का भी अहतमाम करें, ताकि मुकम्मल कंप्लीट हज करके आप आएँ। ना हमसे कोई रुकन छूटे, ना हमसे कोई वाजिब काम छूटे, ना हमसे कोई सुन्नत छूटे।
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ہمارے بس میں نہیں ہوتی ہے بعض چیزیں. پوچھیے جیسے ابھی آ رہا ہے آپ کو پتہ ہے طواف شروع کرنا ہے کیسے بتائیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا ہے نا, سنت ہے نا بھائی, دے سکتے آپ؟ کیا کروں میں, نہیں دے سکتا. کیوں؟ رش ہے, کراؤڈ ہے. لیکن کچھ نہیں ہے چھوڑ دیں گے آپ, نہیں جائیے بوسہ دیجیے آپ. ایسے رمل کرنا ہے طواف میں, آپ رمل یعنی ہلکی سی تیزی اپنے چلنے میں, مطلب نہ بھاگنا نہ عام چال, تھوڑا قدموں کو قریب کر کے تھوڑا تھوڑا تیز چلنا. آپ کراؤڈ کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے ہم؟ جس سنت پر آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں, مجبوری ہے, تو چھوڑ دیجیے, اللہ جانے والا. آپ کی نیت تھی حجر اسود کو بوسہ دینا, موقع نہیں مل رہا, اللہ آپ کو اجر دے گا آپ کی نیت پر انشاءاللہ. تو عمرے کے 3 ارکان ہیں. نمبر 1 احرام, نمبر 2 طواف, نمبر 3 سعی. احرام, طواف, سعی, ہر عمرے میں 3 ارکان. احرام کا مطلب نیت کرنا. یہ بات سنے نہیں سنے یوٹیوب میں وہ لیکچر میں اچھی طریقے سے. آج صبح کی کلاس میں نے دعوت سینٹر کی کلاس میں بھی سمجھایا تھا عمرے کے بارے. ایک ہوتا ہے احرام, ایک ہوتا ہے احرام کا کپڑا. دونوں میں فرق ہے, نیت اور کپڑا. احرام کا کپڑا میں نے اچھی طریقے سے سمجھایا, میرے خیال سے وہ لیکچرز آپ نے میرے سنے ہوں گے, اس میں نے تفصیل سے بتایا تھا کہ احرام اور احرام کے کپڑے میں فرق ہے, اور یہ فرق جاننا ضروری ہے. کیوں؟ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ اپنے احرام کے کپڑے نکال کر شاور لیتے ہیں تو آپ ہیں عبادت میں, باہر نہیں نکل گیا عبادت سے, کیونکہ نیت ہے. ایک آدمی احرام کا مطلب عبادت کی نیت کرنا, اور عبادت کی نیت دل میں ہوگی, اظہار لبیک سے ہوگا, اور سلے ہوئے کپڑے مرد کو اتارنے ہیں جیسے آگے آ رہا ہے, اور 2 چادریں اس کو پہننی ہیں, یہ اظہار ہوگا. جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صرف اندر دل میں جو نیت ہے کافی نہیں, اس کو بتانا بھی, ظاہر بھی کرنا پڑے گا کہ جو اس نے نیت کی ہے دل میں, کہ وہ احرام کی 2 چادریں پہن لے. اس کو کہتے ہیں احرام کا لباس. احرام کا لباس اتارنے سے احرام سے باہر نہیں جائے گا آدمی, کیونکہ احرام نیت کو کہتے ہیں. نیت الدخول فی النسک, عبادت سٹارٹ کرنے کی نیت کرنا, یہ رکن ہے. آپ نیت نہیں کریں گے آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. نمبر 2 طواف رکن ہے عمرے کا, اگر آپ طواف نہیں کریں گے تو آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. بھول گئے طواف کرنا تب بھی نہیں ہوگا عمرہ آپ کا. نمبر 3 سعی, اگر آپ نے سعی نہیں کی آپ کا عمرہ نہیں ہوگا. چلیے اس کے بعد حج اور عمرے کے میقات. حج اور عمرے کے میقات کس کو کہتے ہیں ہم نے دروس میں تفصیل کے ساتھ بتایا تھا آپ کو. اور اس سے پہلے عمرے کا طریقہ بتا دوں جو میں نے نوٹ کیا تھا یہاں, وہ بھی بتا دوں آپ کو مختصر. عمرے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ جو ہے احرام نیت کریں عمرے کے لیے, تو اس سے پہلے کچھ کام ہیں, نیت سے پہلے, اور اس کے بعد کچھ کام ہیں. پہلے والے کام کیا ہیں؟ پہلے والے کام یہ ہیں کہ آپ ناخن, غیر ضروری بال صاف کر لیں, ناخن کٹ کر لیں, اور شاور لے لیں, غسل کر لیں. یہ سب سنتیں ہیں, واجب نہیں ہے یہ کام. اور اس کے بعد سلے ہوئے کپڑے اتار دیں, اور احرام باندھنے سے یا نیت کرنے سے پہلے اپنے جسم میں خوشبو لگائیں, اپنی مانگ میں بھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں آپ کے جسم میں اور آپ کی مانگ, سر میں جو بالوں کی مانگ ہوتی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں عطر لگاتی تھی. کب؟ قبل یحرم, احرام باندھنے سے پہلے, مطلب نیت کرنے سے پہلے. تو یہ اچھے کام ہیں. کیوں؟ خوشبو, صفائی ہو گئی, پاکی ہو گئی, صفائی ہو گئی. اب آپ عبادت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ پہلے کرنے والے کام ہیں. اس کے بعد احرام آپ نے باندھنا ہے. احرام مطلب نیت کر لیں گے تو سلے ہوئے کپڑے اتار دیں گے, مرد کی بات ہو رہی ہے. تو وہ 2 چادریں, اگر وہ سفید ہو تو زیادہ اچھا ہے, 2 سفید چادریں پہنیں گے. اب 2 رکعت نماز پڑھیں گے. کیا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام کی خاص طور سے 2 رکعت نماز ہے. احرام کی خاص طور سے 2 رکعت نماز ہے. کیا اس سلسلے میں کوئی آیت یا حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ احرام کی 2 رکعت نماز ہے؟ نہیں ملی. نبی علیہ السلام نے احرام باندھا ظہر کی نماز کے بعد. علماء کہتے ہیں اسی لیے آپ کوئی فرض نماز کے بعد آپ جائیں, جیسے عمرے کو جا رہے ہیں تو آپ فجر کی نماز, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کے بعد جا رہے ہیں, اس وقت آپ کی تصریح ہے, بکنگ ہے, تو اچھا ہے. آپ فرض نماز پڑھ لیں, احرام باندھنے چلے جائیں. اگر اس وقت فرض نماز کا وقت نہیں ہے, صبح 9-10 بجے آپ کو جانا ہے عمرہ کرنے, اب فرض تو نہیں ہے ٹائم, تو آپ تحیۃ الوضو کر لیں, تحیۃ الوضو پڑھ لیں. یہ تحیۃ الوضو کیا ہے؟ وضو کے بعد جب بھی وضو کریں 2 رکعت پڑھنے کو تحیۃ الوضو کہتا ہے.
تو ایسی کوئی نماز، لیکن خاص طور سے احرام کے لیے 2 رکعت نماز نہیں ہے جیسے اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھا تو وہ مقدس وادی تھی، وہاں پر آپ کو کہا گیا کہ یہ مبارک مقدس وادی ہے، یہاں 2 رکعت پڑھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد بھی احرام باندھا تھا۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام کے لیے خاص کوئی 2 رکعت نماز پڑھی ہو یا اپنی امت کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد احرام کی پابندیوں کا خیال رکھیں گے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، اور میقات سے احرام باندھنا ہے۔ میقات کس کو کہتے ہیں؟ عبادت سٹارٹ کرنے کی جگہ۔ عبادت سٹارٹ کرنے، میقات 2 قسم کے جو میں نے تفصیل سے بتایا تھا، ایک میقات زمانی، ایک میقات مکانی۔ ایک ہوتا ہے حج اور عمرے کا ٹائم جو کہ اشہر حج ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، اور ایک ہوتا ہے میقات مکانی، جگہ جہاں سے آپ نے احرام باندھنا ہے، جہاں سے آپ کو احرام باندھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے میقات زمانی کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، الحج اشہر معلومات، حج کے مقرر مہینے ہیں، اور وہ مہینے شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ ہے۔ یہ میقات زمانی ہے۔ میقات مکانی کیا ہیں؟ حدود، حد بندی، جو اللہ کے رسول نے میقات مقرر، جو 5 بڑے بڑے میقات ہیں، جس کے پرانے نام بھی ہیں، نئے نام بھی ہیں، کیونکہ نام بدلتے ہیں لیکن انسان نہیں بدلتا ہے۔ پہلے کالج، شادی سے پہلے آپ کو پپو بھائی بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے آپ کو؟ پپو بھائی سب لوگ۔ شادی کے بعد آپ کا نام بھیجان پڑ گیا، سسرال میں بھیجان، سب بھیجان۔ اس کے بعد جیسے جاب کر رہے آپ کو فاروق بھائی، تو پپو بھی آپ، پہلے کے پپو تھے نا، بھیجان بھی آپ، سب کے بھیجان، اور فاروق بھائی۔ مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے، نام بدلنے سے جگہ نہیں بدلتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں جو نام ذکر کیے ہیں، آج شاید آپ کو گوگل کریں گے تو وہ نام نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ پرانے نام ہیں، نیم چینج ہو گیا ہے، پلیس چینج نہیں ہوئی ہے۔ میقات کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میقات مکانی ہیں، یہ عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، جو مشہور حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ ایک حدیث اگر آدمی غور کرے، میقات کے مسئلے اس کو سمجھ میں آئیں گے، اور احرام باندھنا میقات سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ بہت بڑی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأہل المدینہ ذی الحلیفہ، 1، ولأہل الشام الجحفہ، 2، ولأہل نجد قرن المنازل، 3، ولأہل الیمن یلملم، 4، ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن ممن اراد الحج والعمرہ ومن کان دون ذلک فمن حیث انشا حتی اہل مکہ من مکہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات مقرر کی مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل، یمن والوں کے لیے یلملم، اور فرمایا یہ ان لوگوں کے لیے ہے، مطلب مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن منازل، یمن والوں کے لیے یلملم، ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو حج اور عمرہ کا ارادہ لے کر آتے ہیں۔ کا ارادہ انڈر لائن، ارادہ نہیں ہے تو نو احرام، ارادہ ہے احرام۔ سمجھ میں آ رہا ارادے کی اہمیت؟ ارادہ مطلب نیت۔ آگے فرمائے ومن کان دون ذلک، جو ان میقاتوں کے اندر رہتے ہیں، جیسے جموم والے، جدہ والے، مکہ مدینہ کے درمیان بستیاں، چاہے وہ کامل ہو، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں نا، الکامل ہے، اور بھی بستیاں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں جو لوگ رہتے ہیں، اور یہ جدہ بھی میقات ہیں، تو یہ لوگ فمن حیث انشا، جہاں بھی نیت کریں گے، عزیزیہ، رحاب، جموم، الکامل میں اپنے گھر میں، جہاں سے بھی وہ نیت، حتی اہل مکہ میں مکہ، یہاں تک کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے۔ مکہ والے کہاں سے ماریں گے؟ مکہ والے مکہ سے، بات نہیں، کیونکہ میقات کے اندر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ذات عرق، عراق والوں کے لیے ذات عرق، تو 5 ہو گئی۔ اب یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، ایک ایک کو دیکھیے آپ۔ مدینہ والوں کے لیے ذو الحلیفہ، ذو الحلیفہ آج بھی اسی نام سے ہے، بعض لوگ ابیار علی بولتے ہیں، آبار علی تھا وہ، بیر مطلب کنواں، آبار جمع، ابیار بول دیا، آبار کو ابیار، یہ ناموں کا گڑبڑ آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، قرآن کو قرآن بول دیا۔ چلیے،
تو ذوالحلیفہ اسی نام سے جو مدینہ والوں کے لیے میقات ہے. مدینہ میں رہنے والے شخص اگر عمرہ یا حج کی نیت کریں گے تو ان کے لیے میقات کیا ہے صاحب؟ ذوالحلیفہ. شام والوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا شام الگ ہے. اس زمانے میں شام جو تھا اس میں فلسطین، اردن کئی کنٹریز تھے، بلاد الشام کہا جاتا تھا. تو اس علاقے سے آنے والوں کے لیے جحفہ ہے. اب جحفہ نام آپ دیکھیے، ایک دو بورڈ پرانے نظر آئیں گے لیکن اس کو رابغ کہتے ہیں. لیٹسٹ نیم اس کا کیا ہے؟ رابغ. آپ کو پتہ ہے رابغ. چلیے. ولی اہل نجد قرن المنازل، نجد والوں کے لیے جو ریاض، دمام اس طرف سے آنے والے لوگ ہیں یا اس کے علاوہ بھی آنے والے لوگ ہیں، خیر وہ آگے بتا رہا ہوں ابھی میں. نجد والوں کے لیے ریاض دمام میں کوئی شخص ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے تو قرن منازل. یہ قرن منازل پرانا نام ہے، موجودہ نام کیا ہے؟ سیل کبیر. مشہور ہے. کیا بولتے ہیں؟ ہمارے ساتھی سن رہے ہوں گے جو ریاض جبیل کے حاجی ہیں، دیکھ رہے ہوں گے پروگرام کو انشاءاللہ. تو سیل کبیر اس کو کہتے ہیں. وہ آتے رہتے ہیں عمرے کو، رمضان میں عمرہ کیا، سیل کبیر سے عمرہ، وہ اس طرف سے روڈ پر ان کو ہوتا ہے. اس کا نام آج سیل کبیر ہے. ولی اہل الیمن یلملم، یمن والوں کے لیے یلملم. اب یلملم کیا ہے؟ اس کا آج کا نام کیا ہے؟ سعدیہ. کیا ہے؟ سعدیہ. طائف کی، اس کو عام زبان میں طائف کی میقات بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ طائف کی میقات بولتے ہیں، اس طرف جو بھی میقات آتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بستی والے وہاں سے احرام باندھیں گے، جیسے مدینہ والے اگر عمرہ حج کو آئیں گے تو یہ ذوالحلیفہ. مدینے سے باہر والے جو وایا مدینہ آئیں، جیسے پاکستان انڈیا سے مدینہ فلائٹ آ رہی ہے، کوئی لندن سے مدینہ پہنچ رہا ہے، کوئی لاس اینجلس سے مدینہ پہنچ رہا ہے، کوئی ٹوکیو سے مدینہ آ رہا ہے، اس کے لیے کون سا احرام؟ وہ مدینہ کا نہیں، وہ ٹوکیو سے آ رہا ہے، وہ جاپان سے، چائنا سے آ رہا ہے، وہ لاہور سے آ رہا ہے، حیدرآباد دلی سے آ رہا ہے. ہاں اس کے لیے بھی یہی میقات ہوگا جیسے کہ بیان. کب؟ بشرطے کہ حج اور عمرے کی نیت ہے. تو یہ ہے نا یہ میقات. حج اور عمرے کی نیت نہیں ہے تو کیا نیت ہے پھر؟ ارے بہت ساری نیت ہے. جاب کرنا ہے مکہ میں، شادی اٹینڈ کرنا ہے، انٹرویو دینا ہے، جمعے کی نماز پڑھنا ہے، مکہ میں جا کے البیک کھا کے آنا ہے. مثال بتا رہا ہوں، نیت نہیں ہے تو حیران. پہلی مرتبہ جا رہے آپ مکہ، کرنا. ارے نہیں کرنا ہے بھائی، پہلی مرتبہ مکہ کو انٹر ہو رہا ہے. بالو ہوتے پہلی لوگ کیا ہے وہ اس کو میں بولتا ہوں روڈ پہ چلتے ہوئے فتوے. بھائی تو پھر سارے کام آپ ہی کرو نا. گاڑی خراب ہوتی کیوں میکینک کے پاس؟ آپ ہی لگاؤ جو ہے. نہیں میکینک، میں میکینک تھوڑے ہوں. اچھا وہاں میکینک نہیں ہے آپ، جہاں دین کی بات آتی ہے وہ فتوا بازی شروع. آپ فتوا نہ دیں، بغیر علم کے بولنا غلط ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کی مجلس میں ایک آدمی نے سوال کیا. ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سر نیچے کیا تو شاگرد نے سمجھا کہ شاید انہوں نے سوال نہیں سنا ہوگا. تو نے کہا کہ اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ سے یہ آدمی یہ سوال کر رہا ہے. تو نے کہا کہ ٹھہرو، ہم کو یاد کرنے دو. اگر مسئلے کا علم ہوگا تو جواب دیں گے، ورنہ ہم کہیں گے اللہ عالم. کیا تم یہ سمجھتے ہو کل قیامت کے دن ہمارے جواب پر سوال نہیں ہوگا اللہ کی جانب سے؟ اللہ اکبر. دیکھیے کتنا ڈر تھا اللہ کا. تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو کیا بتا رہا تھا میں؟ یہ جو ارادہ نہیں رکھتے ہیں، پہلی مرتبہ بھی جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ احرام باندھیں. احرام باندھنا صرف میقات سے دو قسم کے افراد کے لیے، دو قسم کے لوگوں کے لیے، عمرے کی نیت یا حج کی نیت، بس دیٹس آل. اس کے علاوہ نہیں. اور جو میقات کے اندر رہتے ہیں، جیسے بتا دیا جدہ والے کیا کریں گے؟ عمرہ. معلوم ہے آپ کو گھر سے احرام باندھ. جموں والے کیا کریں گے؟ مکہ مدینہ کے درمیان والی بستی والے کیا کریں گے؟ اپنے ہی علاقے سے وہ نیت کریں گے اور چلے جائیں گے. مکہ والے کیا کریں گے؟ مکہ ہی سے احرام باندھیں گے، کیونکہ وہ مکہ میں رہتا ہے، حرم کے پاس ہے یا کوئی بھی علاقے میں ان کا گھر ہے، تو وہیں سے وہ لوگ جو ہے احرام باندھ کے جائیں گے. یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سوال یہ ہے، یہ میقات سے احرام واجب ہے، عمرہ ہو یا حج ہو. بیفور میقات، جیسے بھائی فلائٹ آ رہی ہے لاہور سے، میں دو مثال دوں گا کیونکہ انڈیا پاکستان کے لوگ سنتے ہیں اردو عام طور پر. ایک فلائٹ لاہور سے آ رہی ہے، ایک بمبئی سے آ رہی ہے، جدہ آ رہے ہیں، تو لوگ احرام کہاں باندھیں گے؟ میقات کیا ہے ان کی؟ جدہ ایئرپورٹ لینڈ ہونے سے پہلے تقریباً میرے نالج کے حساب سے رابغ سے شاید فلائٹ گزرتی ہے ان کی، تو ہاف این آور پہلے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی ہم کچھ دیر کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد میقات سے گزریں گے، لہٰذا اب وہاں ظاہر بات ہے ایئر کرافٹ کی کیا حالت ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. اب اس کو ٹائم نہیں رہتا کہ وہ باندھے کرے. تو بامبے ایئرپورٹ یا لاہور ایئرپورٹ یا
کراچی ایئرپورٹ یا بامبے ایئرپورٹ پر اس نے احرام باندھ لیا، کیا صحیح ہے یا غلط ہے؟ کوئی حرج نہیں. بیفور مسئلہ نہیں ہے، آفٹر مسئلہ ہے. پہلے باندھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، نیت کر لیں پہلے ہی تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جدہ اتر گئے، آ گئے جدہ اور نیت نہیں کی، آئے حج کے لیے، میقات کراس کر دیا، تو یہ غلطی ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ وجب الرجوع، علماء کہتے ہیں واجب ہے واپس جاؤ. کہاں جاؤ؟ میقات کو جاؤ اور احرام باندھ کے پھر آؤ. اگر کر لیا اس نے عمرہ، اس کے بعد پوچھ رہا ہے، لوگ کرنے کے بعد پوچھتے نا، غلطیاں کرنے کے بعد یہ کیا یہ کیا یہ کیا پوچھتے، پہلے کیوں نہیں پوچھے؟ انما شفاء العی السؤال. تو کر لیں تو دم دینا پڑے گا پھر، کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے. تو یہ میقات کا مسئلہ تھا. اس کے بعد حج کے ارکان. حج کے 4 ارکان ہیں. کتنے؟ اچھا سنیے، عمرے کی بات ہو رہی تھی، میں عمرے کا طریقہ بتا رہا تھا کہ مختصر عمرے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے احرام سے پہلے صاف صفائی کر لی، غسل شاور لے لیا، اور اس کے بعد 2 چادریں پہن لیں. احرام کا کپڑا آپ نے پہن لیا، مرد کے لیے خاص ہے، عورت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو ہم نے دروس میں بھی بتایا ہے. عورت اپنے کپڑے میں احرام باندھ سکتی ہے، بس خیال رکھے کہ اس کے کپڑے جو ہے ساتر ہوں، کورڈ ہوں. ظاہر بات ہے ایسا نہ ہو کہ پیر ہاتھ نظر آئیں، تو غلط ہے نا کپڑے یہ. اور دوسرے مردوں کی مشابہت نہ ہو، چمک دھمک والے کپڑے نہیں ہیں، چھنکتے ہوئے کپڑے نہیں، سادے سیدھے کپڑے، کیونکہ وہ عبادت کرنے جا رہی ہے، وہ ولیمہ اٹینڈ کرنے نہیں جا رہی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا بھائی، عبادت کرنے جا رہی ہے تو سادگی کے ہونا چاہیے اس کو. تو یہ اس کے لیے. اب وہ سارے مسئلے بتایا تھا میں نے کہ یہ باندھنا، یہ کھولنا نہیں، یہ کھولے تو احرام سے باہر نکل جاتے ہیں، ایسا نہیں، وہ نیت ہے، میں نے بار بار بتایا. حتیٰ کہ مرد بھی جو احرام 2 چادریں باندھتے ہیں وہ جائیں گے، جیسا کہ سنت بھی ہے کہ آپ مکہ جا کر غسل کریں. سنت ہے مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا، تو غسل کیسے کریں گے بھائی؟ احرام اتاریں گے نا. مطلب احرام اس لیے بول رہا ہوں کہ احرام کے کپڑے ہیں وہ، لیکن لوگ احرام بولتے ہیں، لفظ نکل گیا. تو کپڑے اتاریں گے تو ننگے بدن غسل کریں گے. آپ میں اوپنلی بتا رہا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے مسئلہ. تو ننگے بدن جب غسل کر رہے ہیں تو کہ آپ نے بھائی یہ کیا کر رہا ہو؟ باہر سے ایک ساتھ یوسف بھائی کیا کر رہے ہیں؟ پانی کی آواز آ رہی ہے. بھائی میں نہا رہا ہوں. بھائی ارے آپ تو احرام میں ہیں. ہاں بالکل احرام میں ہوں. تو پھر نہارے کیسا؟ احرام میں نہارے، احرام کے کپڑوں میں. میں نے صبح دعوت سینٹر میں مثال دی، لوگوں نے کہا یہ مثال بڑی اچھی ہے، آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں، تو اسی لیے دے رہا ہوں. نہیں بھائی احرام کیسے بات کر رہے ہو بھائی؟ میں کپڑوں پہ کیسے نہاؤں گا؟ احرام کی چادر میں نے اتار دی، تو پھر ننگے بدن نہا رہے ہیں؟ ہاں ننگے بدن نہا رہا ہوں. ٹھیک، پریشان ہو گئے. تو پھر احرام کہاں ہے آپ کا؟ کپڑے لگے ہوئے، احرام کی چادریں یہاں ہیں. تو آپ نیت ختم آپ کی، اب عمرہ نہیں کریں گے. ارے کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ نیت تو ہے اندر دل میں. سمجھ رہے صاحب؟ اس کے بعد وہ نہا لیے، فریش ہو گئے، پوچھ لیے. پوچھ سکتے ہیں نا، یہ پوچھنا بھی نہیں. کیا کیا دین میں چیزیں کر دی، پوچھنا نہیں. وہ مجھے یو پی کے چاچا یاد نظر آتے ہیں. سردی میں ہم نے یونیورسٹی کے زمانے میں حج کیا تھا، سردی سے جو ہے پریشان تھے. ان کو کسی نے یو پی میں گاؤں میں کہہ دیا کہ پوچھنا نہیں. یا کسی اماں جان نے بھی کوئی خاتون نے بھی سوال کیا تھا، کپڑا لگے گا دم واجب. اب وہ کیسی پونجی جمع کر کے لوگ آتے ہیں، ایسے فتوے دیتے ہیں لوگ. پوچھو کس نے کہا پوچھنا منع ہے؟ بہرحال یوسف بھائی نے پوچھا کہ اس کے بعد باہر نکلے، 2 چادریں پہن کے فریش ہو کر آ گئے. چلو اب طواف کریں گے. یہ کیا نہا لیے؟ ہاں نہا لیے. پھر احرام میں ہیں. کیا مطلب بھائی؟ کیا دے نظر احرام میں ہوں، میں جا رہا ہوں عمرہ کرنے کے لیے. تو کیا ان کی نیت ختم ہو گئی وہ جب 2 چادریں نکال کر شاور لے رہے تھے؟ تھی بھائی. نیت کیوں ختم ہوگی؟ پوچھو یوسف بھائی سے سامنے کھڑے ہوئے. ہاں یوسف بھائی. ہاں بھائی بالکل ہے نیت. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ چلو اسٹارٹ کرو، گاڑی جانا ہے، عمرہ کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چلے. خاتون ہماری بہن دل میں نیت کر کے پہنچتی ہے وہاں مینا میں، گرمی ہے آج کل، گرمی، میں ذرا شاور لے کر آتی ہوں. ہاں شاور لے سکتی ہے بالکل. جائے گی وہ نہائے گی، نہائے گی تو کپڑے اتارے گی نا. تو کپڑے اتار کر نہائے گی، دوسرے کپڑے پہنے گی. ہے احرام یا چلا گیا؟ ہے بھائی، کیونکہ نیت ہے. پوچھیے. ہاں آنٹی ہے، بہن جی، ہاں نیت ہے، میں تو بس گرمی کے لیے میں نے شاور لیا. بالکل صحیح، کوئی حرج نہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا حالت احرام میں. مسئلے لوگ سمجھتے نہیں ہیں اصل. چلیے، تو حج کے ارکان 4 ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز چھوڑ دیں گے تو حج نہیں. اچھا وہ عمرے کا بتا رہا ہوں. وہاں جائیں گے، وہ عمرہ ذہن سے نکل جائے. عمرے کے لیے کیا کریں گے آپ؟ ناخن بال ہو گیا، نہا لیے، 2 چادریں پہن لیے، بیگم بھی ساتھ میں ہے، چلے گئے. ابھی کہاں پہنچے؟ بس پہنچ رہے رصیفہ. جائیے گاڑی پارک کیجیے، جائیے عمرہ کیجیے. یا ٹرین سے جائے عمرہ کیجیے. عمرے میں کیا کریں گے آپ؟ طواف کریں گے 7 چکر.
کوئی خاص دعا نہیں ہے چکروں کی سوائے رکن یمانی حجر اسود کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. وہ جو کتابوں میں پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور لوگوں کو دیکھ کے نہیں، لوگ پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھیں گے. ایک آدمی سب کو پڑھا رہا ہے، ارے بھائی اکیلے اکیلے پڑھو بھائی، مجھ کو پڑھنا ہے، آپ کو بھی پڑھنا ہے. اب پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے رہتے لوگ، وہاں کس کو کیا روکیں گے. برحال آپ غلطیاں نہ کریں اور بھیڑ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، آپ کی وجہ سے کسی بوڑھے حاجی کو تکلیف نہ ہو. تو طواف کر لیں گے. طواف میں وضو شرط ہوگا. اتباع کرنا ہے طواف میں. اتباع کا طریقہ شاید بتایا تھا ہم نے. یہ ایسے جو ہے چادر کو جو ہے ایسے کرنا ہے، اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ جو ہے آپ کو وہاں کرنا ہوگا. مرد کے لیے ظاہر بات ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے چیز. تو 7 چکر. حجر اسود کو بوسہ دینے کا تو موقع نہیں ملتا ہے، تو دور سے آپ ایک مرتبہ اشارہ کریں گے اور ایک ایسے ہاتھ سے بالوں ایسے کرتے ہیں، بالوں ایسے بولے ایسا کرتے رہتے ہیں. بالوں پہلے کر لیتے ہیں بالوں. اچھا وہ رکن یمانی پر جاتے جاتے یوں کرتے ہیں، ایسے کرتے نہیں. اشارہ کہاں کرنا ہے؟ حجر اسود. ٹھیک ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا ہے یا استلام کرنا ہے. بوسہ دینے کا موقع نہیں مل رہا ہے، دور سے اشارہ کر دیجئے. آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیجئے اور اپنے طواف کو سٹارٹ کر دیجئے. اتباع اس کا سنتوں پہ بعض عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے. بھیڑ کے جیسے رمل وغیرہ ہے جو تھوڑا تھوڑا تیز چلنا. بھائی تیز کہاں چلنا، آپ کو چلنا ہی مشکل ہے وہاں پر. تو حالت ایسی ہوتی ہے نا کنڈیشن، اس لیے میں آپ کو یہ مسئلہ بتا رہا ہوں. کر سکتے ہیں رمل کیجئے، نہیں کر سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد ہر چکر پہ آپ جو چاہے دعائیں پڑھیے. پہلی چکر، دوسری چکر، تیسری چکر، چوتھی چکر. رکن یمانی جو ہے پتھر ہے وہاں پر، اس کو چھونے کا موقع ملے تو چھو سکتے ہیں. وہاں بھی اگر تکلیف نہ ہو کسی کو تو. نہیں موقع مل رہا ہے، دور سے اشارہ نہیں کریں گے بلکہ آپ اپنا طواف کمپلیٹ کریں گے. کہاں تک؟ یہ میں ایک مرتبہ طواف بتا رہا ہوں، یہ حج کے طواف میں بھی سمجھ میں آ جائے گا. جو طواف سارے طواف ایسی ہوتے ہیں جو ابھی بتایا جا رہا ہے. رکن یمانی حجر اسود کے درمیان ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لوگوں کو پتہ بھی ہے، وہ لوگ پڑھتے بھی ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ اکبر. پھر آگے چکروں میں اگر کنفیوژن ہو جائے، بھول جائیں، میں نے 2 کی یا 3، یہ شاید بتایا تھا میں نے ویڈیوز میں، ہے نا. الیقین لا یزول بالشک قاعدہ ہے، فقہی قاعدہ. یقین شک سے ختم نہیں ہوتا ہے. 2 یا 3 میں ایک یقین ہے، 2 شک ہے 3 پر. اگر آپ کو یہ ڈاؤٹ ہو کہ میں نے 2 چکر کیے ہیں یا 3 تو کیا سمجھیں گے؟ کیونکہ وہ کمپلیٹ ہے. جو شک ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اب تیسری چکر مکمل کریں گے آپ. اسی طریقے سے طواف کی ساری چکر ہیں. طواف کرتے وقت اگر فرض نماز کا وقت ہو جائے تو آپ شولڈر کور کریں گے اور جا کر اپنی نماز پڑھ لیں گے، فرض نماز. اس کے بعد جہاں چھوڑا تھا وہاں سے آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. طواف میں باتیں کر سکتے ہیں کیا؟ ضرورت ہو تو. بعض لوگ باتیں ہی کرتے ہیں کیونکہ طواف ختم نہیں ہو رہا، صحیح ختم نہیں ہو رہی ہے. پکڑ لیے ہاتھ بیگم کا اور سناؤ کیا حال ہے، دیکھو وہ لوگ کہاں سے دکھ رہے ہیں، ارے یہ انڈونیشیا کے لوگ، انڈونیشیا کے لوگ زیادہ ہیں، پاکستان میں کہاں ہے بھائی، نظر نہیں آئے. یہ سب باتیں کرنا ہے طواف میں. وہ دعا کرو بھائی، وہ دعا کی جگہ ہے. بات کرتے کرتے بچے کا کیا حال ہے، فون کر، لوگ فون دیکھتے رہتے ہیں. لوگ باتوں کی جگہ نہیں ہے، بات گھر میں کیجیے. یہ عبادت کی جگہ، یہاں آپ عبادتیں کیجیے. تو طواف کے آپ چکر آپ نے مکمل کر لیے، 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے. تو آپ مقام ابراہیم کے پیچھے یا اس کے علاوہ جہاں جگہ ملے آپ کو، مقام ابراہیم کے پاس جگہ ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں جب جائیں گے تو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی جو آیت ہے وہ پڑھ لیں گے. اس کے بعد جو ہے آپ کو مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ ملتی ہے، ٹھیک. ورنہ پوری مسجد حرام میں کسی بھی جگہ 2 رکعت نماز پڑھیے. یہ طواف کی 2 رکعتیں ہیں. جب بھی طواف ہوگا 2 رکعتیں، یہ سنت ہے. اگر بھول گئے، مس ہو گیا، چھوٹ گئے تو آپ کا عمرہ خراب نہیں ہوا، آپ کا طواف خراب نہیں ہوا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور اس میں سنت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کا خیال کرنا چاہیے، کہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل، سورہ اخلاص قل اللہ، اس کے بعد جو ہے زمزم پینا ہے پیٹ بھر کے، اور کچھ چلو سر پر پانی ڈالنا ہے زمزم. وہاں زمزم کے ڈبے لگے ہوئے ہیں، پیجیے. اور پھر اس کے بعد اگر موقع ملے تو حجر اسود کا استلام کیجیے. لیکن موقع نہیں ملے تو کوئی بات نہیں، موقع نہیں ملتا. اس کے بعد صحیح کرنے کے لیے آپ تشریف لے جائیں. طواف میں وضو شرط ہے، طواف میں وضو شرط ہے جیسے نماز کے لیے شرط ہے. اور اس کے بعد صحیح کرنے کے لیے جائیے، وہاں کی دعائیں پڑھ لیجیے جو صفا مرہ کی دعائیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. تو صفا پہاڑی کے قریب جائیے، وہاں آیت پڑھی جو لکھی ہوئی ہے، اور 3 مرتبہ والی دعائیں پڑھیے. اور بھی جو دعائیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، قبلہ رخ ہو کر جو دعائیں کر سکتے ہیں آپ کیجیے. اس کے بعد اتر کر آپ مروہ جائیے. صفا سے مروہ جائیں گے 1 چکر، مروہ سے صفا آئیں گے 2 چکر. اس طریقے سے 7 چکر آپ کو کمپلیٹ کرنے ہوں گے. اس میں وضو ٹوٹ جائے تو پریشان نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، آپ کی صحیح بالکل صحیح ہوگی. اس کے درمیان کوئی خاص دعائیں نہیں، آپ قرآن پڑھیے، دعائیں کیجیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ تعالیٰ سے مانگیے. جیسے صحیح پر پہنچ جائیں گے آپ، مروہ پر 7ویں چکر جہاں ختم ہوگی تو آپ کا عمرہ ختم.
اب آپ مرد ہیں تو وہاں خینچی مت ڈھونڈیے آپ. کیوں؟ کیونکہ وہ عورتوں کے لیے ہے. کیا مطلب آپ کو حجام کے پاس جانا ہوگا، باہر حلاق کے پاس جا کر یا تو پورے بالوں کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہوگا، اس کا کوئی سائز نہیں ہے، اتنے 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 کچھ نہیں، پورے بال کو تھوڑا کم کریں یا حلق کروا دیں پورے بال کو، حلق افضل ہے. خواتین کا جہاں تک تعلق ہے تو پوری چوٹی کے بال لے کر ایک پور بال کٹ کر لیں، اسی کے ساتھ ان کا عمرہ ختم، احرام کی پابندیاں بھی ختم. یہ تھا عمرہ. چلیے، حج کے 4 ارکان ہیں. نمبر 1 احرام، جو بتا دیا ہم نے، نیت کرنا میقات سے حج کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. نمبر 2 عرفات کا وقوف. اگر کسی نے حج کی نیت نہیں کی ہے اور وہ چلا گیا ایسے ہی، کیا اس کا حج ہوگا؟ رہ کر آیا مینا، مزدلفہ، عرفات سب جگہ رک کر آیا، لیکن نیت نہیں تھی اس کی. نیت ضروری ہے کیونکہ انما الاعمال، نیت دل میں ہوگی. نمبر 2 عرفات میں ٹھہرنا. عرفات ایک معروف جگہ ہے، اللہ جزائے خیر دے مملکہ کو کہ انہوں نے جو ہے حد بندی کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے. بورڈ نہیں تھے اس وقت، لیکن معلوم تھا کہ یہ عرفات ہے تو بتا دیا عرفات سٹارٹس ہیئر، عرفات اینڈس ہیئر. تو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ آپ عرفات کی باؤنڈری میں ہیں. اگر آپ عرفات میں نہیں رکیں گے آپ کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفات کا وقوف حج کا اہم ترین رکن ہے. یہ جو عرفات کا وقوف ہے یہ رکن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو ہے طلوع فجر سے یوم النحر کی طلوع فجر تک ہوتا ہے، یعنی زوال یوم عرفہ کے دن زوال کے بعد سے اس کا وقت فجر تک کا وقت ہوتا ہے. یعنی کوئی دن میں بھی نہ رکے، رات میں بھی رکے تب بھی ہو جاتا ہے اس کا حج. یہ بات ذہن میں رکھیے آپ. ویسے سب کو دن میں لگے، لیکن اگر کوئی دن میں نہیں، رات کے کسی حصے میں بھی، شام میں بھی اگر رک جاتا ہے، وہ پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، کچھ ہوگا، تب بھی اس کا عرفات صحیح، وقوف صحیح ہوگا. کتنے ہو گئے؟ حج کے 4 ارکان ہیں. نمبر 1 نیت، احرام، دل کی نیت کرنا. نمبر 2 عرفات میں ٹھہرنا. نمبر 3 طواف الزیارہ، طواف افاضہ، جو 10 تاریخ کے دن ہوتا ہے. پہلے نہیں کر لینا، 8 تاریخ کو، اس دن بھیڑ رہے گی، پہلے کر لیں گے. ان کی آپ برنچ کرتے ہیں وہ آپ کا ایشو، آپ کی فیملی کا ایشو ہے. بریک فاسٹ اور لنچ کو کرتے ہیں، ملا کے کر لیتے ہیں. ویسے ملا کے یہاں کرنا نہیں ہے عرفات کے یہ طواف زیارہ کو. شروع میں 8 تاریخ کے دن یا 7 تاریخ عمرہ اسی دن طواف کر کے چلے جاؤ. بات حاجی کیا کرتے ہیں، اس دن طواف کو بہت بھیڑ رہتی ہے، لوگ بڑے ڈراتے ہیں. ویسے ڈرانا نہیں کسی کو، لوگ ڈراتے بہت ہیں. حج میں جا رہے ہیں آپ، جاؤ. کیا مطلب جاؤ؟ بولتے او بھیڑ، موت، آنکھوں سے ہم نے دیکھا، ڈرا ڈرا کے بیچتے ہیں. مجھے یاد ہے وہ چچا جو مسجد نبی میں درس دے رہا تھا، ایک انڈیا کے چچا آئے تو انہوں نے کہا بیٹے مجھے اتنا ڈرایا لوگوں نے، اتنا ڈرایا، انتقال بھی ہو گیا ان کا، اللہ رحم فرمائے. انہوں نے کہا کہ اتنا ڈرایا بیٹے، میں تو بہت ڈر گیا تھا کہ پتہ نہیں میرا حج کیسے ہوگا. حج سے فارغ ہو کر وہ 8 دن جو مدینہ میں نے 8 نمازیں پڑھانے کے لیے لے جاتے ہیں نا، 8 5 40، حالانکہ وہ ضروری نہیں ہے، وہ مسئلہ الگ ہے. خیر بھائی جتنے مل سکے نمازیں پڑھو آپ مسجد نبی میں. تو وہاں انہوں نے کہا تھا کہ بڑا آسان حج ہوا الحمدللہ. یہ میں کب کی بات کر رہا ہوں، 23 سال سے تو میں جدہ میں ہوں، تو سمجھ سکتے ہیں نا کب کی بات ہے. اس سے پہلے میں مدینہ میں تھا، تو اس زمانے کی بات کروں. جب نہیں ہے تو آپ کون سا جو ہے مت ڈرائیے، آپ لوگوں کو کرنے دیجیے حج اطمینان سے. ان کو ہمت دلائیے، ان کو وہ دیجیے کہ جائیے، جذبہ دیجیے کہ دلائیے کہ جائیے حج کر کے آئیے. تو طواف افاضہ، طواف زیارہ ضروری ہے. افادہ بھی کہتے ہیں، زیارہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ طواف حج بھی کہتے ہیں. یہ بھی رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، سورہ حج کی آیت. چوتھا اور آخری رکن ہے صفا مروہ کی سعی، جس کو حج کی سعی کہتے ہیں. یہ بھی ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی، ما اتم اللہ حج امرئ ولا عمرته لم يطف بین الصفا والمروہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی انسان کے حج کو یا عمرے کو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرے گا جب تک وہ صفا مروہ کے درمیان طواف نہ کرے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صفا مروہ کے درمیان طواف نہ کرے. طواف نہیں، اس کا مطلب چکر نہ لگائے. طواف چکر کو کہتے ہیں. کیا مطلب چکر لگانا؟ صحیح، تو بغیر صحیح کے نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول کی دوسری حدیث ہے جو مسند احمد میں آئی ہے، اسعوا فإن اللہ كتب علیکم السعی، سعی کرو، اللہ نے تم پر سعی کو فرض قرار دیا ہے. اس حدیث کو سامنے رکھ کر علماء کہتے ہیں کہ حج کی سعی واجب ہے. تو حج کے ارکان کتنے ہو گئے؟ جو ایک بھی مس ہوں گے تو ہمارا حج نہیں ہوگا. 4. آپ ایک بتائیے، یہ ایک بتائیں گے، یہ ایک بتائیے، ایک بتائیے، جلدی ایک بتائیے. ایک آپ نیت. دوسرا کیا ہوا بھائی؟ عرفات میں ٹھہرنا. پیچھے سے تیسرا رکن
طواف کون سا ہے؟ اس سے خالی طواف نہیں بولنا، خالی طواف بولیں تو طواف عمرہ کا طواف، طواف ودا، کون سا طواف؟ طواف زیارہ یا طواف افاضہ اس کا نام ہے، جو 10 تاریخ کو ہوتا ہے، نہ کرے تو 11، نہ کرے تو 12، بہرحال۔ اور چوتھی چیز حج کی صحیح۔ چلیے واجبات کیا کیا ہیں وہ سنیے۔ حج کے جو واجبات ہیں وہ 7 ہیں۔ واجبات کا مطلب وہ کام جو ضروری ہیں، اگر نہیں کریں گے تو دم دینا پڑے گا۔ نمبر 1، میقات جو شریعت نے مقرر کی، وہاں سے نیت کرنا۔ دیکھیے دو ہے، ایک نیت کرنا، ایک میقات سے نیت کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ایک رکن ہے، ایک واجب ہے۔ فائدے کی بات، نیت کرنا کیا ہے؟ عمرہ یا حج کی رکن ہے ارکان میں سے، میقات سے نیت کرنا واجب۔ نمبر 2، شام تک، جو دن میں نہ رکے، وہ رات تک عرفات میں رکنا، سورج غروب ہونے تک۔ یہ کیا ہے؟ عرفات میں نہیں، واجبات ہے۔ عرفات میں تھوڑی دیر کوئی ٹھہر گیا، شام تک نہیں رکا، عصر تک رک کے نکل گیا، ہو گیا عرفات، رکن ادا ہو گیا۔ کچھ دیر بھی رکا تو، میں مثال دے رہا ہوں، عصر تک۔ لیکن مغرب تک رکنا واجبات میں سے۔ دیکھیے فرق، دیکھیے رکنا عرفات میں کچھ گھڑی، کچھ سمے، کچھ وقت عرفات میں ٹھہرنا رکن ہے۔ سورج غروب ہونے تک رکنا واجب کام۔ سمجھ میں آئے؟ نمبر 3، مزدلفہ کی رات مزدلفہ میں گزارنا آدھی رات تک، یہ بھی کیا ہے؟ واجبات میں سے 3۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کی راتیں مینا میں گزارنا۔ نمبر 4، جمرات کو ترتیب سے کنکریاں مارنا۔ نمبر 5، یہ سب واجبات ہیں۔ نمبر 6، بالوں کا حلق یا تقصیر، مطلب بالوں کو پورے کٹ کرنا یا تھوڑے تھوڑے چھوٹے کرنا۔ محلقین رؤوسکم و مقصرین، یہ۔ نمبر 7، طواف وداع، حیض نفاس والی عورتوں کے علاوہ لوگوں کے لیے۔ حیض اور نفاس والی عورتیں طواف وداع نہیں کریں گی، ان کے علاوہ ساری عورتیں، سارے حاجی سوائے مکہ والوں کے طواف وداع کریں گے، یہ بھی واجب ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کی دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، امر الناس ان یکون آخر عہدہم بالبیت الا انہ خفف عن المرأة الحائض۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آخری کام بیت اللہ کا طواف کرو، سوائے یہ کہ اللہ کے رسول نے حیض والی عورتوں کو اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ 7 قسم کے واجب چیزیں تھیں، ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑ دے تو دم دینا پڑے گا۔ تو ارکان کتنے؟ واجبات کتنے؟ 7۔ سنتیں ہیں کچھ جو ہیں، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، 9 انہوں نے ذکر کیا ہے۔ احرام کے لیے غسل کرنا، احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، خوشبو لگانا، 2 سفید کپڑے پہننا۔ سفید کپڑے پہننا سنت ہے، دوسرے بھی پہن سکتے ہیں میں آپ کو، لیکن دنیا سفید پہنتی ہے، سفید ہی پہنی ہے بھی اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی گرین پہن لے، بلو پہن لے مثال کے طور پر، ہوگا نہیں ہوگا؟ چلیے اسی طریقے سے زیر ناب بالوں کو یا غیر ضروری بالوں کو، مونچھوں کو، بغل کے زیر ناب بالوں کو نکالنا، اس کی صفائی، یا ہاتھ اور پیر کے ناخنوں کو کٹ کرنا، یہ بھی سب کیا ہے؟ سنتوں میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے حج افراد، حج قران کرنے والوں کے لیے طواف قدوم کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر مکہ پہنچتا ہے افراد کرنے والا، قران کرنے والا، تو طواف قدوم کر لے، نہیں ڈائریکٹ جاتا ہے کہاں؟ مینا، تب بھی اس کا حج صحیح ہوگا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 4، طواف قدوم میں جو شروع کا طواف ہوتا ہے، اس میں پہلی 3 چکروں میں رمل کرنا، تھوڑا تیز چلنا، تو میں نے بتایا نا سنت میں سے ہے اگر موقع ملے۔ اسی طریقے سے اتباع کرنا، یہ بغل کے نیچے سے جو ہے رائٹ سائڈ کا شولڈر اوپن کرنا مرد کے لیے طواف میں، تو یہ بھی سنت ہے۔ عرفات کی رات مینا میں گزارنا، کیا مطلب عرفات کی رات؟ 8 کی نائٹ، اس کو کہتے ہیں عرفات کی رات۔ 8 ذی الحجہ ہے نا، 8 ذی الحجہ یوم التشریق، کہاں رہیں گے ہم؟ مینا میں بھائی، 8 کی، یہاں سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ سیدھے مینا۔ تو مینا میں جو رات ہوتی ہے وہ 9 تاریخ کی رات ہوتی ہے نا وہ ایکچولی، تو وہ رات رہنا مینا میں سنت ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے لبیک پڑھتے رہنا یہاں تک کہ جمرہ عقبہ 10 تاریخ کو جب کنکری ماریں گے اس وقت تک لبیک پڑھنا، یہ بھی سنت میں سے ہے۔ اور مشعر حرام کے پاس جو کہ مزدلفہ میں ایک جگہ ہے، فجر سے تھوڑی سفیدی تک رکنا اور وہاں دعا کرنا، یہ بھی کیا کہتے ہیں؟ واجبات میں سے ہے، سوری جزاک اللہ خیر، سنتوں میں سے ہے، یہ بھی کیا ہے؟
سنتوں میں سے ہے۔ چلیے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اگلا مسئلہ ہم پڑھتے ہیں حج کی قسمیں۔ حج کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ مطلب تینوں حج کریں گے؟ نہیں، ہم تینوں میں سے کوئی ایک حج کریں گے۔ تینوں ہیں، صحیح ہے، تینوں کی اپنی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہے حج تمتع، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج افراد۔ کس کو کہتے ہیں حج تمتع، کس کو کہتے ہیں حج قران، کس کو کہتے ہیں حج افراد؟ حج تمتع، تینوں کے ڈیفینیشنز۔ حج کے مہینوں میں مطلب شوال، ذی القعدہ اور ابتدائی ذی الحجہ کے ایام عمرہ کر کے فارغ ہو جانا اور اسی سال یعنی اسی مہینے میں یا اسی سال 8 ذی الحجہ کی صبح جہاں بھی ہیں وہاں سے احرام باندھنا حج کا اور جا کر حج کے سارے کام کرنا۔ اٹ از کالڈ تمتع۔ کیا ہے یہ؟ حج ہے۔ پھر ایک بات، حج کے مہینوں میں عمرہ کر کے فارغ ہو جانا اور 8 ذی الحجہ کی صبح جہاں بھی آپ ہیں حج کا احرام باندھیں، جائیں مینا، سارے حج کے کام کرنا، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ نمبر 2 حج قران، کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ اور حج دونوں کا احرام باندھنا۔ مکہ اگر پہنچتے ہیں تو طواف کر لیں، قدوم، سعی کر لیں، تو 10 تاریخ کی سعی پہلے ہوتی ہے، کر سکتے ہیں۔ اسی احرام پر باقی رہ کر 8 کو کہاں جانا؟ مینا، اور باقی کے سارے کام کرنا، مینا، مزدلفہ، عرفات کی۔ یہ حج قران۔ حج افراد، اس میں عمرہ نہیں ہے، اس میں صرف حج ہے۔ یہ شخص مکہ اگر پہنچتا ہے، افراد کرنے والا، بالکل قران کرنے والے کی طرح، طواف کر لے گا، قدوم، صحیح کر لے گا اگر چاہے، حج اپنے احرام پر باقی رہے گا، مینا جائے گا، سارے کام کرے گا۔ دونوں فرق کیا ہے افراد اور قران میں؟ قران کرنے والا دم دے گا، قربانی دے گا، حج کی قربانی، اور افراد کرنے والا حج کی قربانی اس پر واجب نہیں ہے، دینا چاہے مستحب ہے لیکن واجب نہیں ہے۔ یہ تینوں کیسے لبیک پڑھیں گے؟ میقات سے تمتع کرنے والے اگر پہلے عمرہ کرتے ہیں تو اللہم لبیک عمرہ خالی ایسے بولیں گے، پھر 8 تاریخ کے دن اللہم لبیک حجن یا حجتن ہو گیا۔ ایک بھی طریقہ ہے تلبیہ کا، جسے علماء نے ذکر کیا ہے، اللہم لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، اے اللہ میں ایسا عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں جس کا فائدہ اٹھاؤں گا کب تک؟ حج تک۔ پھر حج کے 8 تاریخ کے دن کیا کرے گا؟ اللہم لبیک حجتن یا حجن، یہ اپنی طرف سے ہو، کسی اور کی طرف سے ان کا نام اللہم لبیک عمرتن عن امی، ابی، عبداللہ، فاطمہ، عائشہ، جو بھی نام لینا ہے۔ اچھا، قران کرنے والا کیسے لبیک پڑھے گا؟ اللہم لبیک عمرتن و حجن۔ افراد کرنے والا کیسے لبیک پڑھے گا؟ اللہم لبیک حجن۔ ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ چلیں، یہ 3 قسم کے وہ ہیں کیا حج۔ اس میں افضل کیا ہے؟ بعض علماء نے کہا، اکثر علماء کہتے ہیں تمتع افضل ہے، کیونکہ اس میں عمرہ الگ، حج الگ، 2 عبادتیں ہو رہی ہیں، اسی لیے وہ افضل ہے۔ اور دلیل بھی ہے علماء کی جو پاورفل دلیل ہے، قوی دلیل ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا عمرہ کیا؟ قران، جی، جانور ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ اچھا، جانور پہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے جلدی سے، اگر آپ جانور لے کے مکہ پہنچتے ہیں تو صرف قران ہی کر سکتے ہیں، نہ تمتع نہ افراد۔ اگر نیت قران کی ہے، پاکستان سے کوئی حاجی آئے، انڈیا سے کوئی حاجی آئے، نیت قران کی ہے، جانور نہیں لے کر آئے، اور 8 تاریخ سے بہت پہلے مکہ پہنچ گئے، تو اپنے حج کو چینج کر سکتے ہیں قران کو تمتع میں، یہ افضل ہوگا ان کے لیے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو جانور ساتھ میں نہیں لائے تھے ان کو حکم دیا تھا جو جانور اپنے ساتھ نہیں لائے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ حدیثیں ہمارے لیے دلیل ہیں ایسا۔ نبی علیہ السلام حج کرنے نکلے، کون سا؟ قران، جانور لیے اپنے ساتھ، صحابہ میں سے جن کو میسر ہو گیا جانور لیے، سب کو تو جانور نہیں ملتا ہے، سب چلے حج کرنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پہلے آپ کو وحی آئی اور یہ آپ کو حکم ملا اللہ کی جانب سے، جو لوگ اپنے ساتھ جانور نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس وحی کی اطلاع دی صحابہ کو رضی اللہ عنہ، اور فرمایا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرہ، الحدیث ہوگا، اگر مجھے پہلے یہ معلوم ہو جاتا، یہ وحی پہلے آتی، اس کی نالج پہلے ہو جاتی، میں اپنے ساتھ جانور نہیں لا کر عمرہ کر لیتا تھا، میں بھی، مطلب تمتع میں کر لیتا تھا میں۔
لیکن اب ساتھ میں جانور ہے تو اب تو تمتع نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا جو اپنے ساتھ جانور، ہدی کا جانور بھائی قربانی کا نہیں لائے ہیں، ان کو حکم دیا کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ۔ پوچھنے والوں نے یہ بھی پوچھا، یہ خاص اس سال کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الى ابد الابد، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں ملا کر، حدیث میں یہ بھی الفاظ ہیں، عمرے کو حج میں داخل کر دیا گیا۔ یہ سب دلیل ہے اپنی جگہ، جس کو علماء کہتے ہیں تمتع افضل ہے۔ ٹھیک ہے جی، قران بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے، افراد بھی کرنا چاہے۔ قربانی کا جہاں تک معاملہ ہے، ابھی قربانی لفظ، ایک حج کی قربانی الگ ہے، عید کی قربانی الگ، یہ کنفیوژن ابھی ختم کر دوں جلدی سے۔ وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے ابھی ذی الحجہ کا، ابھی آج 20 تاریخ ہے نا، 10 دن کے بعد یہ سوال شروع ہو جائے گا، ہم حج بھی کر رہے ہیں قربانی بھی دے رہے ہیں، یا حج کر رہے ہیں ہم وہاں قربانی دے رہے ہیں، بال نکالنا نہیں نکالنا منع ہے کہتے ہیں نا بھائی۔ وہ حدیث میں جو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے بال یا ناخن اس وقت تک نہ نکالو جب تک کہ قربانی، وہ عید کی قربانی، اس کو اضحیہ کہتے ہیں، ہدی نہیں کہتے ہیں۔ اور دیر از اے ڈفرنٹ بٹوین ہدی اینڈ اضحیہ۔ ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جو تمتع کرنے والے، قران کرنے والے مینا میں ذبح کرتے ہیں، اور اضحیہ کہتے ہیں اس جانور کو جو عید منانے والے دنیا میں 10 ذی الحجہ کے دن جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو عید کی قربانی والوں کے لیے منع ہے بال ناخن نکالنا فرسٹ ذی الحجہ سے، جب تک کہ قربانی۔ البتہ جو تمتع یا قران کر رہے ہیں ان کے لیے تو کرنا ہی ہے۔ وہ کیسے جائیں گے 6-7 تاریخ کو؟ 7 تاریخ کو ان کی بس لے کے جائے گی، 8 تاریخ کو جائے گی، وہ نہائیں گے، وہ غسل نہیں کریں گے، بال ناخن نہیں نکالیں گے اس سے پہلے، جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا گیا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیے اس کے بعد آگے مسئلہ آتا ہے اعمال۔ 8 تاریخ کے کام، 9 تاریخ کے کام، 10، 11، 12، 13 تاریخ کے کام۔ ان کاموں میں ایک چیز ذہن میں رکھیے، ان کے نام ہیں، یاد رکھیں تو فائدہ ہے، اچھی چیز ہے، نہیں یاد رکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 8 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم الترویہ، 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ، 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم النحر یا یوم العید، 11، 12، 13 تاریخ کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ 8 کے کام کچھ ہیں، 9 کے کچھ کام ہیں، 10، 11، 12 کے کچھ کام ہیں۔ 8 تاریخ کے کام کیا ہیں؟ حاجی سارے افراد قران تمتع کرنے والے پہنچ رہے ہیں مینا۔ ظہر سے پہلے پہنچنا سنت ہے، اگر کسی کی ظہر مس ہو گئی ہے پہنچے وہ عصر تک، شام تک، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ صحیح میں رکھیے، سنت پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ بتا بس آپ کی نہیں ہے، ان کی ہے، لیٹ پہنچ گئے، ویسے تو نہیں ہوتا ہے لیکن بتاؤ۔ چلیے تو کیا کرنا ہوگا ان کو؟ اچھا اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میں، 7 تاریخ کو کافی لوگ جاتے ہیں حج کر یا عمرے کو، اکثر بسیں جدہ سے یا مختلف شہروں سے 7 تاریخ کو، آپ کو بھی بتایا گیا 7 کو۔ جن کو جو عمرہ نہیں کیے ہیں شوال میں، ذی القعدہ میں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی دن عمرہ کر لیں اور عمرہ کر کے وہیں رہیں۔ وہ تمتع کا جو ہے نا ایک مسئلہ، مشہور مسئلہ ہے، وہ ہر سال کا مسئلہ ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ؟ وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ ویسے موت کے سوا ہر مسئلے میں اختلاف ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ مرنے میں کوئی نہیں بولا نہیں آپ لوگ مریں گے، ہم تو نہیں مرنے والے بھائی، ہمارے شیخ کہتے ہیں ہم کو موت نہیں آنے والی، ایسا کوئی نہیں ہے، سارے لوگ مریں گے۔ مرنے کے علاوہ ہر مسئلے میں اختلاف ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اختلافات کے پیچھے نہیں جانا ہے، جو صحیح بات ہے اس پر عمل کریں آپ۔ اختلاف ایک چیز میں آیا ہے، وہ میں تھوڑا سا بتا دوں اس کو، کیونکہ اس سلسلے میں سوالات بھی لوگ کرتے ہیں عام طور پر۔ تمتع کرنے والے کیا عمرہ کر کے واپس اپنے گھر کو آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ واپس اپنے گھر کو آئے گا تو تمتع ختم ہو جائے گا، اس دوسری جگہ جائے گا تو تمتع ختم نہیں ہوگا۔ ذرا سنیے مسئلے کو آپ۔ کیسے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ جدہ۔ آپ جدہ سے گئے عمرہ کرنے، تمتع کا، عمرہ کر کے جدہ آ جائیں گے تو تمتع ختم۔ طائف چلے جائیں، نہیں ہوگا، ختم۔ طائف چلے جائیں تو طائف گھر نہیں ہے آپ کا، طائف جا کے رک گئے ہوں ٹھنڈے علاقے میں، چلو۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جیسے عبداللہ بن عباس کا فتویٰ ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ، اگرچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے، عبداللہ بن عباس اگرچہ وہ اپنے گھر کو بھی لوٹ جائے اس کا تمتع ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ عمرے اور حج کے درمیان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب اگر کوئی واپس آ جائے تو اس کا تمتع باقی رہے گا، اگر کوئی وہیں رہتا ہے تو اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے۔ پھر ہو رہا ہے اس میں بھی، کیا جدہ والے تمتع کر سکتے ہیں؟ کیا کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ تمتع کس کو کہتے ہیں؟ عمرہ کرنا، حج کرنا، عمرہ بھی کر رہا ہے حج بھی کر رہا ہے، نہیں وہ حدود حرم میں ہے، حدود حرم میں نہیں ہے یہ، یعنی میقات کے اندر رہتا ہے، تو کیا میقات کے اندر وہ مسجد حرام میں رہنے والے مکہ والوں کے لیے، وہ حدود حرم میں جو رہتے ہیں ان کے لیے افراد ہے۔ وہاں بھی بعض علماء یہ کہتے ہیں وہ بھی چاہے تو تمتع کر سکتا ہے، فتوے ہیں علماء کے، جو حرم کے مدرسین ہیں ان کے فتوے ہیں باقاعدہ، کیا
کہ حدود حرم میں رہنے والا بھی تمتع کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی گنجائش ہے۔ بہرحال راجح قول اکثر علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مکہ والے افراد کریں، جدہ والے تمتع کر سکتے ہیں، کیونکہ کیسے کر سکتے ہیں تمتع؟ دو شکلیں علماء ہیں، یا تو عمرہ کر کے واپس آ جائے، بعض علماء کہتے ہیں ہو گیا عمرہ، پھر حج میں حج کے وقت حج کر لے گا، یا وہ 7 تاریخ کے دن یا 6 تاریخ کے دن چلا جائے مکہ، عمرہ کر لے گا، وہیں رکے رہے گا، احرام کھول دے گا، 8 کی صبح احرام حج کا باندھے گا، جا کے عمرہ کر لے گا، جو کراتے ہیں بس والے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے بھی وہ احرام چینج کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، 1 گھنٹے سے 1 گھنٹہ فائدہ اٹھایا اس نے، 2 گھنٹہ فائدہ اٹھایا، چند گھنٹے فائدہ اٹھا لیا اس نے۔ اسی لیے جو 7 کو جا رہے ہیں وہ عمرہ کر لیں گے، احرام کھول دیں گے، وہ وہیں رکے رہیں گے فجر تک یا صبح تک، جب تک کہ ان کی بس، پھر جیسے بس کا ٹائم آ گیا وہ احرام باندھ لیں گے اور چلے جائیں گے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا وہ جو واپس آتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے، جو میں نے کہا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جو دلیل انہوں نے دی۔ تو اس طریقے سے جو ہے مسئلہ ہے، آپ اس میں نہ پریشان ہو کہ نہیں بعض کیا ہوتا ہے معلوم ہے، اس میں بہت ساری چیزیں آگے آئیں گی، بعض لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے وہاں پر، نہیں ہم 15 دن سے زیادہ رکنے والے ہیں لہٰذا ہم پوری نماز پڑھیں گے، 2 رکعت نہیں پڑھتے، 4 رکعت پڑھتے ہیں وہاں پر۔ اچھا عرفات میں ظہر اثر ملانا ہے، آپ کو نظر آئیں گے ایسے لوگ وہاں پر جو نہیں ظہر کے وقت ظہر پڑھیں گے، اثر کے وقت اثر پڑھیں گے، کیا ہے بھائی؟ ہاں نہیں ہمارے پاس ایسے ہی ہے، ہم فلاں مسئلہ، سارے مسلک اپنی جگہ ہیں، سارے امام سر آنکھوں پر ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، امام مالک رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ، امام احمد، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، دلیل، یہ ان چاروں سے اوپر ہے، اور ان چاروں نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر حدیث آ جائے تو ہماری لیے حجت ہے، وہ دلیل ہے، ہماری بات کو چھوڑ دو، حدیث کو لے لو، لہٰذا مسلکوں کے پیچھے چڑھ کر حدیثوں کی مخالفت نہ کریں، مسلک اپنی جگہ ہے، ائمہ کا احترام واجب ہے، سراخوں پر ہے، لیکن سنت کی مخالفت ہرگز جائز نہیں ہے، جہاں سنت ہمیں معلوم ہو جائے وہاں سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ چلیے یہ جو 8 تاریخ کے دن کیا کرنا ہے، انسان پہنچ جائے مینا، ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی نماز عصر کے وقت 2 رکعت، مغرب کی نماز مغرب کے وقت 3 رکعت، وہ قصر نہیں ہوتی، عشاء کے وقت عشاء کی نماز 2 رکعت، اس کے بعد وتر پڑھ لے، اچھا سو جائے۔ باقی وقت کیا کیا کرے، جیسے ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا درس ہوگا، وہاں پر درس تعارف ہوگا، خیر کے کام کریں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ایک دوسرے کو پہچان ہے، جو گائیڈ کیا جا رہا ہے، کوئی علمی باتیں ہو رہی ہیں، درس کیا جا رہا ہے تو غور سے درس بھی سنیں، ہمارے درس ہوں گے وہاں پر، خواتین کو بھی انشاءاللہ درس دیں گے، ہم وہاں سنیں گے، وہ تو وہاں نہیں کوئی سو رہی ہے، کوئی کھا رہی ہے، کوئی آئس کریم کھانے چلے گی، نہیں بھائی آپ بعد میں کھاؤ، 1 گھنٹے کا درس ہے، آدھے گھنٹے کا 1 گھنٹے کا، اس کو سن لو، کیونکہ دین کی باتیں ہوئی، بہرحال علم اٹھائے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ رات میں وہ سو جائیں گے تو یہ کہاں ہے، مینا میں، صبح اٹھیں گے تو نہیں بھائی کدھر جلدی دکھ رہا ہے بھائی کو، جلدی ہے، مزدلفہ پہنچا دیے سیدھا، عرفات ہے، اچھا عرفات چائے ہو یہ چائے پیچھے ہے، عرفات کا دن ہے، ایسے کہہ رہا ہوں، ہمارے ساتھ ہیں، ہاں سب ہمارے ساتھ ہی ہیں، سارے بھائی ہیں۔ یوم عرفات وہ بہت بڑا دن ہے، وہ دن دعاؤں کا دن ہے، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے جو میں نے اس سلسلے میں ذکر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعا عرفہ، سب سے بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بہترین دعا وہ جو میں نے مجھ سے پہلے پیغمبروں نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم عرفہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دن، سب سے افضل دن جس دن سورج طلوع ہوا ہے وہ عرفات کا دن ہے، دا بیسٹ ڈے ان دا ورلڈ یا ایئر یا پورے زندگی میں، اس دن وہ دن مانگنے کا دن ہے۔ آپ عرفات کے میدان میں ٹرین سے بس سے پہنچ جائیں، المہم پہنچیں، بس والے بس سے، ٹرین والے ٹرین سے، وہاں پہنچ جائیں خیمے میں، ظہر کی نماز عصر کی نماز ایک ہی وقت میں، 1 اذان 2 اقامت سے پڑھی جائے گی، پڑھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وہ مسجد نمرہ میں جا کر نماز پڑھنا ہے، اچھا وہاں بھی کنفیوژن پیش کریں گے لوگ، یہ اس پہ نہیں رہنا، وہاں پڑھیں گے تو 2 رکعت پڑھنا، خیمے میں 4 رکعت پڑھنا، اس کی کیا دلیل ہے؟ سارے حاجی مسجد میں جا سکتے ہیں کیا؟ لاکھوں حاجی، مسجد اتنی بڑی تھوڑی ہے، اور مسجد دور بھی ہے، خیمے بنائے گئے، اپنی اپنی جگہ رہیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، خطبہ خیمے میں سنائی دے گا آپ کو، ہر شرکے والے سناتے ہیں خطبے کو، سن لیں، اس کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر دعاؤں میں مشغول ہو جائیں، کھڑے ہو کر دعا کرنا ہے جو کھڑے ہو کر سکتے ہیں، سورج غروب ہونے تک جتنا مانگنا ہے مانگیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کو اللہ کی رحمت دیکھ کر جتنا رسوا اس دن دیکھا گیا، اتنی رسوائی کبھی اس کی، اتنا خار کبھی نہیں ہوا ہے وہ، اور وہ دن دعاؤں کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، دیکھو یہ میرے بندے مجھ سے پراگندہ، یعنی اس حال میں آئے ہیں کہ مشکل حال میں آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ وہ مانگنے کا دن، بخشوانے کا دن، دعاؤں کا دن ہے،
لہٰذا وقت کو ضائع نہ کریں، سورج غروب ہونے تک دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، عامت المسلمین کے لیے خوب دعائیں کریں تاکہ مسلمانوں کے حالات دنیا میں بہتر ہو جائیں۔ اس کے بعد جیسے سورج غروب ہو جائے وہاں آپ کو رکنا نہیں ہے، نکل جانا ہے۔ لیٹ ہو رہی ہے ٹرین میں، کیونکہ اکثر ٹرینوں میں لیٹ ہوتی ہے عرفات سے واپس آتے وقت۔ بسوں کا تو پہلے بسوں میں بھی ہم نے کیا، ٹرینوں میں بھی کیا، دونوں کا تجربہ اپنا ہے بھائی، اس میں بھی لیٹ، اس میں بھی لیٹ، کبھی اس میں جلدی کبھی اس میں جلدی۔ میں ایک بات اتنے سال کے حجوں میں نے سیکھا ہے، کب کہاں کیا ہو ہمیں نہیں پتہ۔ مینٹلی پریپیئر رہنا چاہیے ہر سچویشن کو فیس کرنے کی، یہ بات ذہن میں رکھی۔ بارش کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ کنکری ماروں گا تو بارش اتنی آئے گی، وہ بارش وہ بھی میں نے دیکھی۔ وہ خیمے چلے تھے کسی زمانے میں، وہ یونیورسٹی کے زمانے میں، وہ بھی ہم دیکھے بھائی، بعد میں پتہ چلا اخباروں میں دیکھے ایسا ہوا ہے، اس وقت بھی ہم مینا میں تھے۔ تو کب کیسے کہاں کیا ہو جائے نہیں معلوم ہے، کب بس کا ٹائر پنچر ہو جائے، کب جو ہے ٹرین لیٹ آئے، کچھ نہیں پتہ۔ تو مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے، ہم جا رہے ہیں، اللہ ہمارا مدد کرنے والا ہے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں ہر سال، لیکن کہیں بھی کچھ ہوتا ہے۔ اور آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، یہ جتنے وزارہ والے ہیں، وزارت داخلیہ والے ہیں، منسٹری حج والے ہیں، یہ لڑکے ہیں وہاں پر، یہ پولیس ہے، ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں، وہ ہماری بھلائی کے لیے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، گروپ میں 50 لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں، جائیے آگے، اسٹیشن ہے اوپر 50 لوگ، اب ارے یہ کیا ہے، جانے دو ہم کو جانے دو۔ ارے بھائی وہ آپ کو کیوں روکے گا، وہ آپ کی بھلائی کے لیے روک رہا ہے، کوآپریٹ کریں اس کے ساتھ۔ وہ بیچارے ہمارے لیے کھڑے رہتے ہیں تاکہ پریشانی نہ ہو اسٹیشن پر، پلیٹ فارم پر، کہیں آپ کو جانے سے طواف پہ جا رہے، ذرا ٹھہر جائیے آگے، پہلے وہ لوگ چلے جائیں، اس کے بعد آپ کو چھوڑا جا رہا ہے۔ تو ہر جگہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو ایک حج کامیاب ہوگا انشاءاللہ، قافلہ، کوئی شک نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ ہمارا تعاون کر رہے ہیں خیر کے کاموں میں، تو اس بات کا آپ ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو میں بتا رہا تھا عرفات کا دن دعائیں، اس کے بعد مزدلفہ پہنچیں گے آپ، رات میں کسی بھی وقت رات میں مزدلفہ پہنچ جائیں، رات دیر بھی کیوں نہ ہو جائے، آپ کو مغرب عشاء وہیں پڑھنی ہے سنت، اور وہاں آرام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب کی نماز 3 رکعت، عشاء کی 2، اور وطر۔ لوگ کنکریاں چنتے ہیں وہاں، تو آپ بھی دیکھنا بھائی یہ تو نہیں بولے شاید بھول گئے درس میں، ہم بھولے نہیں بھائی، وہی بول رہے جو کرنے کے کام ہے، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیتے، جیسے ابھی بتا رہے نا، ہر سال بتاتے ہیں کنکری مت چنیے، 7 کنکری چننا ہے، آپ کو نہیں ملے مجھے فون کیجئے، میں لا کے دوں گا آپ کو انشاءاللہ، میرے خیمے میرے شریک دور، بہرحال انشاءاللہ۔ تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ کنکریوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، سنت کیا ہے، مغرب عشاء پڑھ لیے، اس کے بعد وطر پڑھ کے سو جانا۔ دیکھیے دن کتنا، کیونکہ آرام کریں گے، اٹھیں گے، بہت سارے کام ہیں اس دن، ٹھیک ہے جی۔ چلیے کنکریاں میں، اس کے بعد صبح اٹھیں گے، فجر وہیں پڑھیے آپ۔ لیکن بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، آپ کو رات میں 2 بجے لے کے چلے جاتے ہیں بھائی منسٹری، یہ وہ کنٹرول کرنے کے لیے، تو آپ کی اکثر حصہ تو ہو گیا رات کا، آپ کو موو کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، موو ہو جائیے وہاں سے، چلے جائیے آپ، نہیں رک سکتے ہیں رکیے، نہیں رک سکتے رکیے، نہیں رکیے آپ چلے جائیں۔ مینا پہنچیں گے، 4 کام اس دن کرنے پڑیں گے، حج تمتع حج قران کرنے والوں کے لیے، حج افراد کرنے والوں کے لیے 3 کام۔ پہلا کام کنکری مارنا، بڑے جمرے کو 7، چھوٹا منجلا، گھورنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ کل آ رہا ہوں تیرے پاس میں، آگے بڑھیے، چھوٹے کو بھی چھوڑ دیجئے، منجلے کو بھی چھوڑ دیجئے، بڑے کے پاس جائیے، 7 کنکری ماری، کنکری اللہ اکبر اللہ اکبر ہر کنکری پر، ٹھیک ہے جی۔ اور دعا ہوا نہیں، کنکری آپ نے مار لی۔ اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے، قربانی۔ قربانی آپ کو دینا ہے، حج کی قربانی آپ نے کسی کو ذمہ داری دے دی ہے، جیسے ہر کمپنی میں ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، میسج وغیرہ آپ نے دیکھا ہے، تو آپ نے کسی کو ذمہ داری سونپ دی ہے، وہ اپنا کام کر دیں گے، آپ کا کام ہو گیا، آپ نے ذمہ داری دے دی ہے، لو عبداللہ، لو فاروق، لو فلان بن فلان، میرے جانور کو ذبح کر دو، ختم۔ اب السلام علیکم، بکرا کٹا نہیں کٹا، ضرورت نہیں ہے، وہ کٹے نہ کٹے آپ نے ذمہ داری دے دی ہے، آگے پیچھے کو ہو گیا نا مسئلہ، کٹتا ہے نہیں کٹے گا وہ، اس کو کاٹ دیا جائے گا قیامت کے دن، وہ ظاہر بات ہے بھائی، اس کی گردن پر ہے وہ بڑا مسئلہ جس کو آپ نے سونپا ہے، ذمہ داری دی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے دوسرا کام ہو گیا۔ تیسرا کام بال نکالنا ہے، حلق کروانا ہے، عورتیں یہ 3 کام کر لیں، یا 3 میں سے 2 کام، کنکری مار دیے، قربانی ہو گئی، اور بال نکال دیے، تحلل اول کہتے ہیں، بس آپ اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، سوائے بیویوں کے باقی تمام چیزیں آپ کے لیے حلال ہو جائیں گی۔ جیسے آپ
مکہ پہنچ کر طواف افاضہ اور صحیح حج کریں گے آپ ساری چیزیں حلال۔ اب یہ کنفیوژن کیا ہوتا ہے لوگوں کو، دیکھیے 3 کام کر لیے، اب جا کے طواف اور صحیح کرنا ہے، نارمل ڈریس پہ کیسے؟ عمرہ، وہ عمرہ نہیں ہوتا، وہ طواف اور صحیح ہے، آپ اپنے نارمل ڈریس پہ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ طواف افاضہ کریں گے، صحیح کریں گے، واپس مینا آ کر سو جائیں گے، صبح اٹھیں گے، 11 تاریخ ہوگی، پھر 11 تاریخ کے دن زوال کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد، ظہر کے بعد، کسی بھی وقت، عصر، مغرب، عشاء، رات میں کسی بھی وقت آپ تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں گے، چھوٹے کو 7، پھر قبلہ رخ ہوں گے، کچھ دعائیں پڑھیں گے، آپ کی مرضی جو چاہے دعا کریں آپ خیر کی، منجلے کو کنکریاں ماریں گے 7، پھر قبلہ رخ ہو کر جو چاہے آپ دعا کریں، بڑے کو جمرے کو کنکریاں ماریں گے لیکن دعا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور نمازوں کو اس کے وقت پر 2 رکعت آپ پڑھیں گے، باقی ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے۔ 12 تاریخ آئے گی، اس دن بھی یہی کام کرنا ہوگا آپ کو جو آپ نے 11 تاریخ کو کیا، جو ابھی میں نے بتایا۔ 12 تاریخ کو اکثر شریک والے جدہ لے کے آ جاتے ہیں مکہ کے ذریعے طواف ودا کرانے کے بعد، کچھ ہوتے ہیں جو 13 تاریخ تک بھی رکاتے ہیں۔ اگر آپ کا شریکہ آپ کو 12 تاریخ کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ آپ کو مکہ لے کر آئیں گے، یہ پکی بات ہے، سن لیجیے آپ۔ وہاں خدئی میں پارکنگ ہوگی، آپ جائیں گے طواف وداع، مکہ کے علاوہ باقی سارے جو مکہ کے حاجی ہیں وہ مکہ اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، ان کو لیے طواف وداع نہیں، وہ وہیں رہتا ہے۔ جو جدہ کے یا باہر کے کسی بھی جگہ کے حاجی ہیں ان کو طواف وداع کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت مینسس میں آ جائے اس وقت تو اس کے لیے طواف وداع نہیں ہے۔ اور بات جب مینسس کی آئی تو میں بتا دوں، عورتوں کے جو مسائل ہیں یا مردوں کے بعد مسائل ہیں، میرا نمبر تو ہوگا آپ کے پاس، کبھی بھی کوئی بھی سوال کریں، وقت مجھ سے لے لیں، اس کے بعد آپ حج کے کوئی بھی سوالات کرنا چاہیں، میرے علم میں ہوگا تو میں بتاؤں گا، میرے علم میں نہیں ہوگا تو میں علم حاصل کر کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن پوچھیے، آپ سوالات کیجیے جو آپ کو نہیں پتا ہے یا کنفیوژن ہے، عورتیں ہوں مرد ہوں، سارے حاجی جو ہمارے ہیں سب کے موبائل نمبر میرے پاس ہیں، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ آپ کا ڈاؤٹ کیا ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ چلیے، آخری کام طواف وداع کرنا ہے، اس کے بعد صرف طواف وداع ہے، صحیح نہیں ہے، طواف وداع کے بعد بھی 2 رکعت پڑھنا ہے، اس کے بعد اپنے اپنے گھر چلے جانا ہے۔ گھر چلے گئے، حج ختم ہو گیا، اس کے بعد وہی جو زندگی پہلے والی تھی ویسی نہیں بھائی، کس نے کہا؟ چینجز، اپنے آپ کو چینج کریں، اللہ ہمارے حالتوں کو چینج کر دے گا۔ آپ پہلے پابند نہیں تھے، آپ نے حج کر لیا، آپ پہلے سگریٹ پیتے تھے، آپ نے توبہ کر لیا، پھر سگریٹ پئیں گے، آپ پہلے نماز چھوڑتے تھے، آپ نے توبہ کی ہے، اب پھر نماز چھوڑیں گے آپ؟ پہلے فلمیں دیکھتے تھے، آپ نے توبہ کی ہے، پھر فلمیں دیکھیں گے آپ؟ نہیں، توبہ کر لی ہم نے، اب ہماری زندگی بدل جائے گی۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم ہوا، 7 بج رہے ہیں، کچھ منٹ باقی ہیں اذان کے لیے۔ آپ تمام کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ آئے، آپ سنیں، اور یہ آن لائن بھی جتنے ہمارے بھائی یا بہنیں حجاج کرام سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ ذائقہ خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ